أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے بہت ساری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، خیر اور عافیت کا معاملہ ہو ہم سبھی کے ساتھ، آمین یا رب۔ تو چلیں اسی ریپیٹ کے ساتھ کلاس شروع کرتے ہیں، جو کہ ابھی تک ہم لوگ اپنے مقصد کو سمجھ رہے تھے۔ تو انشاءاللہ آپ کو یہ قرآن پڑھنے کا یا کلاس میں آپ تفسیر کیوں سیکھ رہے ہیں، اللہ کی کتاب کے ساتھ یہ جو ہم نے کام شروع کیا ہے، یہ ہم کیوں کر رہے ہیں، اس چیز کا ریویژن انشاءاللہ کرتے ہوئے تو شروع کرتے ہیں۔ وہی آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ تو اس کے ترجمے میں ابھی پھر ہم نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے کہ مقصد ہمیں یاد رکھنا ہے کہ برکت اگر حاصل کرنی ہے، کہیں ہمیں خیر چاہیے ہے۔ برکت کیا ہوتا ہے؟ خیر کا بڑھنا، یہ برکت ہوتا ہے۔ تو خیر کا بڑھنا، جیسا کہ کسی نے پچھلی بار بھی سوال کیا تھا نا، کہ شاید کلاس میں کیا تھا کہ نہیں، ہمیں یاد نہیں، کہ لوگ کہتے ہیں کہ بسم اللہ پڑھ کے اگر ہم یہ کریں گے، دوا بھی کھائیں گے، تو لوگ کہتے ہیں کہ دوا میں برکت ہونے لگے گی۔ تو کیا ہمیشہ دوا کھانا ہمارے لیے خیر ہے؟ نہیں خیر ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہترین طریقے سے جانتے ہیں کہ ہمارے لیے خیر کیا ہے۔ تو خیر کے چیزوں میں چیزیں بڑھتی جانا، یہ الحمدللہ برکت ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے برکت کے لیے یہ کتاب نازل فرمائی۔ تو کبھی بھی ہمیں کوئی بھی ضرورت ہو تو ہم کیا کریں گے؟ انشاءاللہ اس کی تلاوت کریں گے، اس پہ غور و فکر کریں گے، اس کے اوپر عمل کریں گے، یہ ساری چیزوں سے پھر ہمیں برکت ملے گی۔ تو یہ اب انشاءاللہ آپ لوگوں کے پکے سوال ہو جائیں اگر، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتاب کیوں نازل کی، یا ہم برکت کہاں سے ہمیں لینا چاہیے، اگر برکت حاصل کرنی ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو آپ کو یہ آیت یاد آنی چاہیے۔ ٹھیک؟ تو مقصد اس کا پتہ ہونا چاہیے کہ برکت والی کتاب ہے۔ تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ چلیں، یہ امپورٹنٹ سوال ہے، کبھی سوال کسی طرح کا اگر آپ کو ملے تو انشاءاللہ اس کو نوٹ کر لیا کریے، تاکہ پھر آپ سے کبھی ٹیسٹ میں بھی یا کہاں اگر پوچھا جائے تو آپ کو معلوم ہو، یا پھر عمل کرنے پر آپ کو معلوم ہو کہ میں یہ سیکھ رہی ہوں، مجھے سیکھنے کے لیے اس کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ ٹھیک؟ تو جیسا کہ اس کے ترجمے میں ریڈ ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، یہ بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا۔ ٹھیک؟ دوسرا پھر اس میں آپ کو جو یاد رکھنے کا ہے کہ یہ کتاب ہے اللہ نے جو ہمیں دی ہے، اس کا کیوں دی ہے، اس کے اوپر ہمیں غور و فکر کرنا تھا، جس کا ہم نے الحمدللہ کام شروع کر دیا ہے۔ اور پھر اور کیا کرنا ہے؟ نصیحت حاصل کرنا ہے۔ تو یہ مقصد اس آیت کو اگر دے کر کے اب پوچھا جائے آپ سے، تو آپ یہ 3 باتیں ضرور یاد رکھیے گا۔ غور و فکر کریں، نصیحت کریں۔ اس میں کیا ہوگا؟ کیسے کریں پھر نصیحت اور غور و فکر، اس کے اوپر ہمیں کس طرح سے حاصل کرنا ہے؟ تو اس کے لیے بھی ہمارے لیے کیا طریقہ ہو کہ کلاس میں جو ہم لوگ سیکھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ایک ایک ورڈ کو اچھے طرح سے سمجھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، تو اس سے مقصد سیکھیں کہ اب ہمیں رب جو ہے وہ اللہ کو ہی ماننا ہے۔ تو رب کے بارے میں بھی آپ نے کتنا پڑھا کہ وہ صرف ہمارے ہی رب نہیں، تو کتنی امیدیں اب ہمیں ہو گئی نا کہ اللہ تعالیٰ سب کر سکتے ہیں، انہوں نے آگے پیچھے سبھی لوگوں کو ماشاءاللہ دیا ہے، الحمدللہ دیا ہے، تو وہ ہمیں بھی پالنے والے ہیں، وہ ہی ہمیں پالنے والے ہیں۔ تو ہم کسی کے آگے جھکنا، کسی کے اب تو میرے ماں باپ نہیں ہیں، اب تو ہم اپنے خاندان والوں پر ڈیپینڈ ہو گئے ہیں، اب کیا ہوگا، یہ ساری مصیبتوں سے ہم باہر آ جاتے ہیں جب ہم جان لیتے ہیں، جب ہم مانتے ہیں، جب ہم پہچان لیتے ہیں کہ میرا رب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، وہ ہمیں پال رہے ہیں۔ تو ہمیں کہیں کسی کے ساتھ پھر اکڑ دکھانی یا کسی کو نہیں ماننا، یہ سب نہیں کرنا ہوتا ہے۔ بندوں کے ساتھ ہمیں اچھا انسان کا اخلاق یہ ہوتا ہے کہ خوش اخلاقی دکھانی ہوتی ہے، لیکن اس کا دل مطمئن کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اس کو یہ یقین رہتا ہے کہ اسے پالنے والا
اللہ सुब्हानहू तआला हैं। तो फिर घर पर आने के बाद क्लास में आप इसके ऊपर गौर व फ़िक्र कर रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस आयत के ऊपर अब हम लोग अमल कर रहे हैं कि गौर व फ़िक्र करते हैं और फिर घर पर अपने मामलात में समझें कि अब मुझे क्या करना है ऐसी हालत में। कोई भी आपके अपने सबके अलग-अलग पर्सनल होते हैं कि किसी के साथ कभी कहीं पे सब्र का मामला अल्लाह ताला चेक कर रहे होते हैं, कभी किसी को दे के चेक कर रहे होते हैं, कभी किसी को ले के चेक कर रहे होते हैं। तो अब अल्लाह का हुक्म हम पर क्या है? हमारे ऊपर ले के चेकिंग चल रही है। ज़्यादातर हमें ले के चेकिंग तो समझ में आती है कि जब अल्लाह ताला कोई चीज़ ले लेते हैं, तो हम कहते हैं सब्र करो, अल्लाह ने दिया था, अल्लाह ने लिया था वगैरह-वगैरह। लेकिन अल्लाह ताला ने दिया हुआ है, क्या ये आज़माइश है? बेशक ये उससे भी बड़ी आज़माइश है, क्योंकि जब बंदे के पास होता है और उससे कहा जाए कि अब अपनी नींद छोड़ो, अब अपना आराम छोड़ो, अब अल्लाह की राह में दो, तो आप देखें तो तब भी बहुत मुश्किलों से निकल रहा होता है। तो अल्लाह ताला लेके भी देखते हैं और दे के भी चेकिंग, तो हमारा मामला किस तरह का चल रहा है, अब हमें किस तरह से बिहेव करना है, ये सारी चीज़ें फिर आपकी इसके ऊपर अमल पे आएँगी। तो अपने-अपने मामलात फिर हमें चेक करना है कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, अब मुझे क्या करना है? तो अब जो सीखा है, उसी पर अमल करना है। तो ये 3 पॉइंट आपके बहुत मेन हैं कि अब हमें बदलाव अपने अंदर बदलाव लाना है। खाली मोटी-मोटी किताबें खरीद के उसके ऊपर बेहतरीन तरीके से नोट्स बनाएँ और ये कलर करें, वो ये मकसद नहीं। पहले दिन से हमारे अंदर फ़र्क आ जाना शुरू हो जाना चाहिए। तब आप सीखें, तब आप समझें कि हाँ, अब मैं सीख रही हूँ, अब मुझे कुछ हासिल हो रहा है। अगर आपके अंदर बदलाव नहीं आ रहा, कभी-कभी बहुत जल्दी बदलाव नहीं आता है, तो आपको क्या करना होता है, फिर आपको उसी चीज़ को दोबारा सुनना होता है। उसी लेक्चर को आप रिकॉर्डेड ये इंशाल्लाह रहने वाला है, आपको जितनी बार मर्ज़ी हो उसको आप उतनी बार सुनें और आप देखें कि इंशाल्लाह हमारे अंदर फ़र्क आएगा। चलिए। तो ये फिर आप अल्लाह से दुआ भी खूब करें कि या रब मेरे अंदर ये चेंजेस आएँ। चलें इंशाल्लाह सूरतुल फ़ातिहा की तिलावत। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. अच्छा, ये थोड़ा-सा एक चीज़ जो है वो परेशान करती है कि लोग लेट जॉइन हो रहे हैं क्लास में। अभी भी जॉइन हो रहे हैं तो एक फिर अब अगर ये सख्ती कर दी जाए कि बस स्टार्टिंग के 10 मिनट तक लिंक खुली रहेगी फिर बंद हो जाएगी। तो सख्तियाँ करने से परेशानियाँ ही बढ़ती हैं। अल्लाह ना करे किसी के ऊपर कोई ऐसी मजबूरी आ जाए कि वो 10 मिनट के बाद जॉइन हो रहा है, तब तो वो बेचारा फँस जाएगा। लेकिन आम तौर पर अभी हम घर समेट रहे थे, अभी तो अपनी किताब खोल रहे थे और अभी हमें ये करना था, वो करना था और अभी थोड़ी सेटिंग में चल रहे थे और लेट करके आ रहे हैं, तो आप देखें कि ये इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि अगर इसमें से किसी भी चीज़ पे अगर हमारा तफक्कुर या फ़िक्र नहीं जा रही है, तो हमारा नुकसान है और फिर हम सोचते हैं कि हम बाद में सुन लेंगे। कभी-कभी तो ऐसा होता है पूरे-पूरे हफ़्ते गुज़र जाते हैं और एक ऑडियो हम रखे रहते हैं कि इसको हम सुनेंगे, इसको सुनेंगे, सुनेंगे और नहीं सुनते हैं। सही? तो इंशाअल्लाह कोशिश करें कि सब अपने फ़िक्स टाइम पर जॉइन हों। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पूरा का पूरा तर्जुमा भी लिखा हुआ है इसका। तो चलें थोड़ा-सा रिवाइज़ करेंगे फिर। हमने क्या पढ़ा था कि पहली आयत यहाँ पे फ़िलहाल पहली आयत इन्हें 2 भी तरीके सीखे थे ना हम लोगों ने कि पहली आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है। कुछ ने कहा था कि पहली आयत अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन है और फिर उनके हिसाब से 7वीं आयत आयत कहाँ होती है, जैसा कि इसको डिवाइड किया है। नीचे 6th आयत में फिर वो बीच में जहाँ पे एक हार्ट जैसा बना रहता है उसको फिर वो वहाँ पर से 7th आयत कहते हैं। तो फ़िलहाल हम लोगों ने अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ा था। उसमें हम लोगों ने क्या समझा कि आपका सवाल होना चाहिए कि हमारा दुश्मन कौन है? असल दुश्मन कौन है? जो कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बता दिया, ठीक है? कि ये हमारा दुश्मन है। तो फिर हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? ये हमें मालूम होना चाहिए। फिर हमें उसके साथ दुश्मनी निभाना चाहिए या नहीं? हमें दुश्मनी निभाना चाहिए और किस तरह से? कि उससे फिर हमें अल्लाह की पनाह माँगते रहना चाहिए। उसने जो जिस-जिस रास्तों पर बुलाता है वो शैतान हमें
ان راستوں سے ہمیں بچتے رہنا چاہیے۔ پھر آپ نے پڑھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام آیا تھا، جس میں سے ہمیں پتہ چلا اللہ کسے کہتے ہیں۔ اللہ کی وہ ذات جس میں آ، وہ معبود جس کی محبت اور تعظیم کے ساتھ عبادت کی جائے، تو وہ پھر آپ کے آ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہوگا، تو الالہ ہو جائے گا، وہ الالہ مل کے بنا ہوا تھا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ اگر ہم شروع کرتے ہیں تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کون سے نام کے ساتھ ہم شروع کر رہے ہیں؟ جی بتائیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کون سے نام؟ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہم صرف اللہ کے نام کے ساتھ شروع کریں، جی بتائیں۔ رب ہے، نام سے سب تمام سے آپ کے نام۔ تمام ناموں کے ساتھ، سارے ناموں کے ساتھ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جب ہم بسم اللہ کہتے ہیں اللہ کے نام کے ساتھ، اس کا مطلب ہوتا ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے ہم سارے ناموں کے ساتھ آ، شروع کر رہے ہیں، ٹھیک؟ چلیں، اس کے بعد پھر الرحمن الرحیم دیکھا تھا، اور جو کہ بہت مہربان، بہت رحم کرنے والے۔ آج جو ہم لوگوں کی آیت نمبر 3 بھی وہی ہی ہے، تو انشاءاللہ پھر اس میں اور ڈیٹیل دیکھیں گے الرحمن الرحیم کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر الحمد للہ رب العالمین، حمد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کب کب کہاں اور کس کس وقت کون کون کر رہا ہے، یہ بڑی بہترین خوبصورت بات پتہ چلی تھی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے جس کی حمد ہر ہر وقت کری جا رہی ہے، ہر ایک کرتا ہے، اور ہوتی رہے گی، زمین میں، آسمان میں، آخرت میں، یہاں تک کہ جنت میں بھی جب مومن داخل ہوں گے تو وہ اللہ کی حمد کر رہے ہوں گے۔ تو ہمیں بھی اللہ کی حمد کرنے کا حکم یہاں پہ ملا، اور ہمیں بھی اللہ کی تعریفیں بیان کرتے رہنا چاہیے۔ حمد میں بھی آپ کو میننگ پتہ چلی تھی کہ تعظیم اور عزت محبت کے ساتھ پھر بیان کرنا، جس میں تعظیم بھی ہو، تعظیم یعنی رسپیکٹ ہو اور محبت ہو، اور حمد کا اپوزٹ تھا کہ تعریف، نارمل تعریف جو کہ مدح کہلاتی ہے۔ مدح کے بارے میں پتہ چلا تھا کہ وہ کسی کی اس میں محبت اور تعظیم نہیں ہوتی، تو کیا یہ جذبہ ہمارے دل میں ہے؟ تو جب ہم حمد کرتے ہیں، اب عمل کی باتیں آپ کے پاس آ رہی ہیں، کہ تو جب ہم حمد کرتے ہیں تو اپنے دل کو ٹٹولے، کیا جذبہ ہے؟ تو کیا جذبے میں، یعنی کہ کیا فیلنگ ہے، کیا آپ کا ایک حمد آپ نے سیکھ لیا؟ کیا اللہ سے محبت والا پارٹ آپ کے اندر آ رہا ہے؟ اگر آ رہا ہے تب تو ہم، ورنہ تو ہم الحمدللہ 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 ایسے کہتے رہیں، اس میں تو کوئی محبت نظر نہیں آ رہی ہے۔ اور کوئی چیز دیکھیں، اپنی گھر کی چیزوں، اپنے گھر کو دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں، کتنی چیزیں ہم لوگوں نے حمد کی ڈیٹیل دیکھی تھی نا، کیا ان سب کو دیکھ کے اب عمل یہ آپ پہ آنا شروع ہو گیا کہ آپ کے دل سے نکلتا ہے محبت کے ساتھ، عزت کے ساتھ؟ ٹھیک، تعظیم کیا، عزت اور محبت کے ساتھ آپ کے منہ سے اب الحمدللہ نکلتا ہے، تب تو آپ نے اچھا ہے کہ سیکھا۔ اب اگر ٹیچر آپ سے پوچھے کہ اب آپ حمد کرتی ہیں تو کس جذبے کے ساتھ حمد آپ کا ہوتا ہے، تو آپ کو یہ الفاظ اس میں ڈالنے پڑیں گے کہ مجھے اللہ پہ محبت آتی ہے، اور مجھے عزت آتی ہے کہ میرا رب عزت والا ہے جس نے میرے لیے یہ چیزیں کی۔ ٹھیک، یہ جواب آپ کا ہونا چاہیے۔ کاپی پینسل بالکل ریڈی رکھا کریں، ہم لوگ تو ایسے الفاظ بہت ڈھونڈ ڈھانڈ کے پھر ریکارڈنگ سن کے اس کو پھر سے ریپیٹ کر کے اور اپنی نوٹ کو اچھے سے بھرا کرتے تھے۔ اور اب دیکھیں، اب اتنی ڈیٹیل آپ کو پتا ہونے کے ساتھ اب آپ سے کہے کہ اپنے بچوں کو بتائیں، اپنے ماں باپ کو بتائیں، اپنے دوست کو، کسی کو بھی بتائیں، تو صدقہ جاریہ کا یہ بھی کام ایک کرنے کا ہمیں ملا تھا نا، کہ کسی کو آپ سکھائیں تو ایزی ہے۔ پورا اتنی ڈیٹیل 1.5 گھنٹے کی آپ نہیں بتا سکتے ہیں، 5 منٹ کی تو کچھ نہ کچھ تو ہم بتا ہی سکتے ہیں نا، اگر یہ آپ اپنے پاس لکھتی رہیں گی۔ تو الحمدللہ کے بعد رب دیکھا تھا ہم لوگ نے، رب العالمین، رب کیا شان تھی رب کی، کہ رب کون ہے؟ رب اللہ سبحانہ وتعالیٰ، وہ سید، وہ مالک، وہ پرورش کرنے والے، جو کہ صرف پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیتے ہیں، اس کے حساب سے ساری چیزیں مہیا کراتے ہیں، یعنی کہ ہمیں لا کے دیتے ہیں ہمارے ضرورت کی چیزیں، اور پھر ہم اس میں جو ہے وہ اس کو اس طرح کی آنکھ چاہیے ہے، اس کو اس طرح کا گھر چاہیے ہوگا، چیٹی ہے تو اس کو یہ چیزیں چاہیے ہوں گی، مچھلی ہے تو اس کو پانی میں رہنا ہوگا، انسان، جن سبھی کے رب، سبحان اللہ، اور سب کو ایک ساتھ دینے والے، سب کی ایک ساتھ سننے والے، سب کی حاجتوں کو پوری کرنے والے ایک ساتھ۔ آپ دیکھیں، آپ کے 5 بچے اگر ہیں گھر میں اور وہ سب کچھ کہنا شروع ہو جائے، ماما مجھے یہ کھانا ہے، ماما مجھے یہ پہننا ہے، مجھے، آپ پریشان ہو جائیں گے، کہیں گے کہ بھیا ایک ایک کر کے بتاؤ، رک جاؤ، صحیح؟ اور یہ ہمارے رب ہیں، کیا شان ہے ان کی، کہ وہ انسان، سارے انسان
پھر سارے جن، پھر ساری مچھلیاں، سارے جانور سب کی ایک ساتھ سنتے ہیں اور سب کی ایک ساتھ پرورش کر رہے ہیں اور تھکتے بھی نہیں ہیں، سبحان اللہ، نہ انہیں اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، الحمد للہ۔ تو وہ ہمارے رب ہیں۔ ابھی آپ کو آگے ایک اور یہ بھی بات پتہ چلے گی کہ یہ ہمارے لیے شان کی بات ہے کہ ہمارے رب اللہ ہیں، اور کوئی ایسا نہیں کہ بھئی کوئی انسان ہوتا ہمارا سر پر کہ بھئی وہ دیکھے گا، یا پھر کوئی اور ہم سے نیچے اب لوگوں نے بنا رکھے ہیں پیڑ، گائے، اور کوئی چیز لوگوں نے، اور کس چاند سورج کیا کر لیتے ہیں، وہ پیڑ تو خود بخود بیچارہ کتنے سال جیے گا پھر مر جائے گا، لوگ اس کو اپنا الہ بنائے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی جانور کو بنائے بیٹھے ہوئے ہیں، نعوذ باللہ کسی پتھر کو بنائے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو سبحان اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے رب ہیں جو کہ پروف کے ساتھ، پتھروں کے تو کوئی پروف بھی نہیں ہے، انہوں نے تو اپنے من گڑن سے جو مرضی آئی بنا لی، ہمارے پاس پروف ہے نا کہ یہی میرے رب ہیں، یہی میرے اللہ ہیں، اور اللہ نے بھیجی ہیں اپنی کتابیں، آج تک اس کو پروٹیکٹ کر کے رکھا ہے، کبھی بدلا نہیں، کوئی شک نہیں آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، امی بغیر پڑھے لکھے، انہوں نے کیا کیا کون سی سائنس کی ایسی ایسی باتیں بتا دی کہ نہیں بتائیں، تو یہ سب معجزے اللہ نے ہمارے لیے دکھائے کہ نہیں دکھائے کہ یہ سچی پکی کتاب ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین، عالمین کو پھر ہم لوگوں نے اچھی طرح سے سمجھا تھا، یعنی عقل مند، اس کے علاوہ جتنی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مخلوق بنائی سب کے رب ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اس لیے ان کی کیا ہے، حمد ہے، محبت اور عزت کے ساتھ۔ پھر اتنا دیکھیں، آپ نے یہ شارٹ ڈیٹیل ابھی آپ نے تفسیر جو آپ نے سمجھی تھی، یہ آپ نے اپنے الفاظ میں اس طرح سے کہہ سکیں کہ آپ نے یہ سیکھا، یہ نکالا اس میں سے، الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، آج ہم لوگ پھر آیت نمبر 3، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، چلیں شروع کریں گے۔ تو ضرور اپنے مقصد کو یاد رکھیں کہ جو سیکھ رہے ہیں اس پر عمل کرنا ہے۔ عمل اب آپ کو ابھی آج ہم نے تھوڑا سا ڈیٹیل دی کہ کس طرح سے عمل ہونا ہے، انشاءاللہ اس کو پھر آپ کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔ تو قرآن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایسی بہترین کتاب ہے کہ بڑے بڑے عالموں کا کہنا ہے کہ ایک پوائنٹ اور لکھیے کہ قرآن جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ کام ہے کہ قرآن کو سیکھا جائے، سمجھا جائے، پڑھا جائے۔ تو اس وقت آپ کیا کر رہی ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا سب سے پسندیدہ کام کر رہی ہیں۔ جب بڑے بڑے عالم انہیں نے پڑھتے آگے بڑھتے گئے، تو ان کو جب پتہ چلا کہ سفیان الثوری بڑے محدث تھے، احادیث کی روایت کیا کرتے تھے، تو ان ان کا کہنا تھا کہ کاش، جب انہوں نے بہت آگے تک پڑھ لیا، پھر ان کو ایسا محسوس ہوا کہ کاش میں خود کو صرف قرآن تک محدود رکھتا، یعنی اور زیادہ قرآن مجید کو سیکھتا، پڑھتا، اس کے اوپر غور و فکر کرتا، کیونکہ وہ حدیث کے محدث تھے۔ تو ان کو قرآن کی جب اہمیت اور عظمت، ایسا نہیں کہ ہمیں نہیں کرنا ہے، لیکن سب سے زیادہ وقت جو ہے وہ اسے دینا ہے، تو ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ کاش میں قرآن کو اور وقت دیتا، جبکہ وہ اتنے بڑے عالم اور محدث تھے۔ اسی طرح امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ جب وہ جیل میں تھے، کیونکہ اس طرح کی ہر آزمائشیں بھی آئی ہیں، ان کے بارے میں آپ پڑھیں کہ یہ جیل کیوں گئے تھے۔ جب وہ جیل میں تھے اور وہاں انہوں نے 80 مرتبہ جو ہے وہ قرآن ختم کیا تھا، تو جب وہ 21 پر پڑھ رہے تھے قرآن کو، فارغ تھے جیل میں، کوئی ان کو اور کوئی کام نہیں تھا، جب وہ یہ آیت پڑھ رہے تھے کہ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ہمیں گھر ملے، سبحان اللہ، یہ آیت پڑھتے وقت ان کو پھر ان کا انتقال ہوا، اور اسی کے اوپر وہ غور و فکر کر رہے تھے، تو وہ کہتے تھے، یعنی کہ قرآن کے اوپر ہی انہوں نے بہت زیادہ غور و فکر کیا، تو وہ بھی یہی کہتے تھے کہ میں اس بات پر شرمندہ ہوں کہ میں نے قرآن کے معنی کے علاوہ اور چیزوں پر اپنا وقت زیادہ دیا، یعنی قرآن کے معنوں کے علاوہ وہ دوسری چیزوں کو زیادہ توجہ دیا کرتے تھے، تو اس پر ان کو کیا تھا ان کا ارادہ کہ مجھے اس پر زیادہ محنت کرنی چاہیے۔ دیکھیں ہم نے کتنا وقت نکال دیا ہے، تو اب ہماری بھی جو اتنے بڑے بڑے عالموں کی یہ خواہشیں تھیں، تو ہماری کتنی بڑی خواہش ہونا چاہیے، اور ہمیں کتنی محنت سے فرسٹ ٹائم پڑھا، ایک بار میں کچھ حاصل
ہوگا، کچھ تو حاصل ہوگا انشاءاللہ. پھر اسے ریپیٹ کرنا ہے اور آگے لیولز اس کے بڑھتے ہیں کہ جس طرح سے ہم لوگ پڑھ رہے ہیں نا یہ میری فرسٹ لیول ہے. اس کے آگے کے لیول اور بڑھ چڑھ کر ہیں کہ آپ اس میں سب آپ کا پڑھا ہوا ہے، دوسری آیتوں کو دیکھیں، قرآن سے تفسیر نکالیں وغیرہ وغیرہ. تو ابھی اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے پاس وقت ہے، ابھی اللہ نے زندگی دی ہوئی ہے. ایک دن اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ نے اور دے دیا، ایک دن ہمیں کلاس میں اور لا کے اپنے مجلس میں بٹھا دیا. تو الحمدللہ کہیں اور بہترین طریقے سے اس کو پڑھیں اور اس کو اپنی سعادت سمجھیں، خوشی سمجھیں، اللہ کی طرف سے اسے نعمت سمجھیں. ٹھیک، تو چلیں آگے بڑھیں گے. تو جیسا کہ ابھی تک ہم لوگوں نے دیکھا کہ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ کے لیے ہیں جو رب ہے سارے جہانوں کا. اسی نے پیدا کیا ہے، وہی مالک ہیں، وہی تدبر کرنے یعنی تدبیر کرنے والے ہیں. مالک ہیں، خالی ہم کو ان کا عبد بنا کے نہیں رکھا ہے، ہمارے لیے تدبیریں کرتے ہیں، ہمارے لیے راستے نکالتے ہیں، وہی رزق دیتے ہیں اور لاسٹ میں انہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو الحمدللہ ہم لوگوں نے دیکھا کہ اللہ کی حمد کیوں کرنی ہے، اللہ کی حمد کیوں کرنی ہے، یہ بھی آپ کوشچن سمجھے کہ حمد کیوں کریں اللہ کی. اسی میں ہی پھر آنسر آپ کو مل گیا نا. کیوں؟ کیونکہ وہی رب العالمین ہیں. اسی آیت میں سے آنسر آپ کو دینا ہے کہ حمد کیوں کرنی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی رب العالمین ہے. اور اس کے بعد اب شروع ہو رہا ہے کہ وہ ہی الرحمن الرحیم ہیں. پھر اس کے آگے اور بھی آئے گا کہ مالک یوم الدین، مالک بھی وہی ہیں. اس وجہ سے ہمیں اللہ کی حمد کرنی ہے، 4 چیزوں کی وجہ سے. تو انشاءاللہ اگر آپ صرف اتنا بھی بتا دیں اسی آیت سے، اگر آپ سے پوچھا جائے آیت نمبر 1 میں کہ ہمیں اللہ کی حمد کیوں کرنے کہا گیا، کیونکہ وہ رب العالمین ہے. پھر آپ آگے اور دیکھیں 2 آیتوں سے جواب دیں تو آپ کہیں گے کیونکہ وہ رب العالمین ہے اور الرحمن الرحیم بھی ہیں. پھر آپ ترجمہ اپنا لکھا ہوا اس کو کھول کے وہاں پر نظر رکھیں. یہ جب فاسٹ تفسیر کا ریویژن ہو رہا ہو تو آپ کو بہت اچھے سے آسانی سمجھ میں آتا رہے گا. پھر مالک یوم الدین ہے. اور بھی آپ سے کہا جائے 3 آیتوں میں سے بتائیے حمد کیوں کرنی ہے، تو آپ کہیں گے کہ مالک وہی مالک ہے. ٹھیک، تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رب ہونے کا ذکر آیا، اس کے ساتھ ہی کیا آ گیا کہ وہ ایسے ہی رب نہیں ہے کہ بس تم یہ لے لو، تم وہ کر لو، ہاں بس اتنا کافی ہے تمہارا. وہ کیسے ہیں؟ بہت زیادہ رحمت کرنے والے ہیں. اس کا بھی ذکر آ گیا کیونکہ رحمت کے بغیر جو ہے وہ رب ہونا یعنی کہ ربوبیت کرنا، تربیت کرنا ممکن نہیں ہے. دیکھیں آپ، ماں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی رحم ڈالا ہے، کتنا رحم ڈالا ہے ماں میں، تب جا کے وہ اپنے بچوں کی تربیت کر پا رہی ہوتی ہے. صحیح. تو الحمدللہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مومن کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کے بارے میں صحیح علم ہو جائے تو اس کو جنت کی خواہش ہی نہ رہے. یعنی کہ اس کو یہ پتہ چل جائے نا کہ اللہ کا عذاب اس پر بھی آ جاتا ہے، اس پر بھی آ جاتا ہے، اس پر بھی آ جاتا ہے، تو وہ مجھے جنت ملے گی ایسا امید ہی کھو دے. اور یعنی کہ اتنا سخت عذاب ہے اللہ کا. اسی طرح کافر کو اگر اللہ کی رحمت کے بارے میں علم ہو جائے کہ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے، کتنی بڑی ہے، تو پھر وہ کبھی بھی مایوس نہ ہو. وہ کہتے ہیں اللہ کی رحمت تو بہت بڑی ہے، مجھے اللہ اپنی رحمت سے ڈال دیں گے. یعنی اتنا اس کو وہ ہو جائے گا، پوری کی پوری رحمت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اسے پتہ چل جائے کافر کو. تو فی الحال اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، تبھی دنیا چل رہی ہے. ورنہ جو ہے وہ اگر اللہ کی رحمت نہ ہو تو کیا کیا ہو رہا ہے، ہم خود کیا کیا کر رہے ہیں اور کس طرح پھر چلتے چلے جا رہے ہیں، یہ ہم خود ہی جانتے ہیں. تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2 طرح کی صیغے استعمال ہوئے ہیں. ایک دونوں کے روٹ ورڈ کیا ہے؟ را ح میم. روٹ لیٹر کیا ہے دونوں کے؟ را ح میم، یعنی رحم. رحم جو ہے وہ مہربانی اور رحم ہم سبھی کو اپنے لینگویج میں بھی معلوم ہے الحمدللہ. تو ایک الرحمن ہے یعنی وسیع رحمت والے، بہت زیادہ رحمت والے، اور ایک رحیم ہے وہ جس کی رحمت مخلوق تک پہنچتی ہے. یعنی کہ آپ اس کو اگر اس طرح سے کر رہے ہیں جیسا کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے الرحمن میں عام رحمت، بڑی نعمتیں دینے والے، یعنی کہ اس کے اندر بڑی بڑی ساری کی ساری جو ہیں وہ رحمتیں آ جائیں گی. اور اس طرح سے بھی اس کو لوگ چیک کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ رحمان میں یعنی کہ لیٹرز بھی زیادہ ہیں. ایک را ح میم الف نون، اور رحیم میں بھی را ح میم رحیم یا میم.
تو تھوڑے کم ہیں۔ تو فی الحال اس سے بھی اندازہ یاد رکھنے کے لیے آسانی رہتی ہے کہ بڑی-بڑی نعمتیں، یعنی ہر ایک کو بڑی-بڑی نعمتیں دینے والے، تو اس کے اندر پھر کیا کیا آ جاتا ہے کہ ہر ایک کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ، آپ دیکھیں جو اللہ کا کہنا مان رہا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ رزق دے رہے ہیں، جو اللہ کا کہنا نہیں مان رہا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ رزق دے رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ الرحمن ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے بھی وہی چیزیں دے رکھی ہیں، ان کو بھی جاب ملی ہوئی، ان کو بھی بچے پیدا ہو رہے ہیں، ان کو بھی۔ استاذہ یہ پھر سے رحمان اور رحیم والا ایک بار پھر سے بتا دیں۔ اوکے، رحمان جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عام رحمت آتی ہے، لیکن یہ عام رحمت میں کیا آتا ہے کہ یہ ہر ایک کو بٹ جاتی ہے، ہر ایک کے لیے ملتی ہے یہ عام رحمت رحمان میں۔ تو اس میں کون کون آ جائیں گے؟ بڑی بڑی ساری بہت ساری نعمتیں، جیسے کہ سانس لینا، اولادیں ملنا، پھر دنیا میں جتنی بڑی چھوٹی ساری کی ساری آ رہی ہیں، سبھی کچھ اس کے اندر آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو دیا ہوا ہے کہ دنیا میں رہ رہے ہیں، چاہے مان رہے ہوں اللہ کا کہنا یا نہیں، اور یہ ساری اس کے اندر آ جاتی ہیں رحمان میں۔ لیکن جب رحیم کی بات آتی ہے تو رحیم میں کون کون سی آ جاتی ہیں کہ باریک نعمتیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو باریک باریک نعمتیں ہیں دینے والا، وہ پھر رحیم میں آتا ہے۔ تو آپ یہ کہہ لیں کہ عام رحمت جو سب کو بڑھ چکی، اب یہ جو باریک رحمت ہے، جو خاص رحمت ہے، یہ کس کے لیے ہے؟ یہ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، جیسا کہ وسعت اور ہمیشگی اس میں ہوتی ہے، وسعت مانے کہ وسیع ہوتی ہے، یہ بھی بہت بڑی ہوتی ہے، ہمیشگی اس کے اندر پائی جاتی ہے کہ ہمیشہ کنٹینیو بنی رہتی ہے، یہ کس کے اوپر پھر ہوگی؟ اہل ایمان پر۔ تو یہ آپ لکھیں اس میں کہ لکھا ہوا ہے الحمدللہ، یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اہل ایمان پر جو اللہ تعالیٰ خاص اپنی رحمتیں نازل فرماتے ہیں، وہ پھر اس میں پھر اللہ تعالیٰ رحیم ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ دو آپ کو دیکھیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ رحمان سبھی کے لیے رحم کرنے والے، چاہے اللہ کا کہنا ماننے والا ہو چاہے نہیں ماننے والا ہو، پھر جو ایمان لے آتے ہیں ان کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ خاص مہربان ہوتے ہیں۔ تو یہ پھر الرحیم میں آتا ہے۔ اور یہ کہا جاتا ہے دنیا میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ مومنوں کے لیے، آپ دیکھیں جیسے کہ پچھلی بار بھی اس بات کا ہم کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے یہ ہمارے اوپر کہ اللہ نے ہمارے لیے یہ کلاس چالو کروا دی ہے۔ صحیح، ہم بیٹھے ہیں، ہم لکھ رہے ہیں، اللہ کی خاص رحمت ہے ایمان والوں پر، ورنہ اللہ کی کتاب کو سمجھنا بڑے شرف کا کام ہے، اور ہم اس میں کیسے داخل ہیں؟ یہ اللہ کی رحمت ہے ہمارے لیے۔ اور کتنی ساری چیزیں آپ دیکھتے ہیں کہ خاص اللہ کی طرف سے آپ کو ملی ہوئی ہیں۔ تو یہ اللہ کے الرحیم ہونے کی بنا پر ہمیں رحمان کے ساتھ ساتھ الرحیم بھی ہمارے لیے الحمدللہ مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے یہ خاص رحمت اللہ کی ہوتی ہے، یہاں بھی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں آخرت میں بھی جو ہے وہ جنت میں داخل کریں گے۔ تو آخرت میں پھر یہ رحیم والا جو ہے نہیں، الرحمن جو ہے جو کافروں کو دنیا میں مل رہا ہے، کیا پھر رحیم والا پارٹ آخرت میں جو اللہ تعالیٰ مومنوں کے لیے دیں گے وہ کافروں کو وہاں ملے گا؟ نہیں ملے گا، ان کو تو دیکھا، ان پہ نظر بھی نہیں ہوگی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ رحمت اپنی جو ہے وہ دنیا تک ان کی ختم ہو جائے گی۔ تو جو ان کو یہاں مل رہا ہے وہ اتنا ہو کہ پھر یہ خاص رحمت جو ہے وہ ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی مومنوں کو ملے گی، جیسا یہاں پہ ساری مخلوق کے لیے جیسا بتایا جا رہا ہے، فرشتوں کے لیے، جانوروں کے لیے، کافروں کے لیے، مومنوں کے لیے، اس میں سب آ جاتے ہیں، کس میں؟ الرحمن میں۔ اور بھی جیسا کہ رحمتی وسعت کل شیء، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا ہوا ہے کہ میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، اسی وجہ سے دنیا چل رہی ہے۔ صحیح، تو پھر جب ہم کسی تکلیف میں ہوں تو ہمیں کیا یاد آنا چاہیے؟ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث، برحمتی کا، یا رب اپنی رحمت سے اپنی رحمت نازل فرما۔ تو تکلیف کے وقت ہمیں پھر اس آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ رحمان کو یاد کرنا چاہیے اور ان کی رحمت کو مانگنا چاہیے۔ ام ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کا واسطہ دینا چاہیے کہ یا رب آپ اتنا رحم کرنے والے ہیں، آپ میرے اس بگڑی کام کو بنا دیں، آپ تو الرحمن بھی ہیں الرحیم بھی ہیں، میں آپ پہ ایمان بھی لائی ہوئی ہوں یا رب، تو اپنی خاص رحمت مجھ پہ نازل فرما۔ دیکھیں آپ کی دعا میں یہ اضافہ علم کے ساتھ کتنا اچھا ہوا۔ صحیح، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اللہ سبحانہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ کیا کون ہے؟
رحیم ہیں. تو دیکھیں رحیم کے ساتھ یہ آیت بھی پھر آپ کو کنیکٹ مل گئی احزاب کی کہ رحیم جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومنوں کے لیے خاص ہوتے ہیں. پھر ہم لوگ نے یہ بھی پوائنٹ بسم اللہ میں پڑھ لیا تھا کہ الرحمن کسی کا نام نہیں رکھنا چاہیے، کوئی نہیں رکھتا اپنا نام، لیکن رحیم نام لوگ رکھ لیتے ہیں، رحیم رکھا جا سکتا ہے. ٹھیک. تو بڑی بڑی نعمتیں عطا کرنے والے، پھر خاص رحمتیں عطا کرنے والے، یا آپ یہ کہہ لیں عام رحمتیں اور بڑی بڑی نعمتیں، اس سب کس میں آ رہا ہے؟ الرحمن میں. اور خاص نعمتیں اور باریک نعمتیں جس کی ہمیں ضرورت ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہمیں مانگنا چاہیے کہ ہم نے کون کون سی چیزیں مانگی تھی. ہم نے اپنے ہاتھ میں ایک انگوٹھا بھی ہو، آپ دیکھیں انگوٹھا نہ ہو تو کیا ہم ہاتھ کوئی چیز اچھے سے پکڑ سکتے ہیں؟ کیا ہم نے اس کا کبھی شکر ادا کیا ہے؟ کیا ہم نے یہ سمجھا کہ یہ میرے رب کی رحمت ہے کہ میرے 5 انگلیاں ہیں، 2 ہاتھ ہیں الحمدللہ؟ تو یہ اللہ کے رب اور رحمان ہونے کی نشانیاں ہیں الحمدللہ. تو اس میں لاسٹ جو لکھا ہوا ہے دونوں میں ہی وسعت ہے، یعنی کہ بہت زیادہ ہے وسعت، بہت زیادہ ہونا، کثرت بھی اس میں آ جائے گا سیم. بہت زیادہ ہے، کثرت ہے، اور دوام کا صیغہ ہے. دوام یعنی کنٹینیو رہتی ہے، کوئی چیز کنٹینیو رہے تو وہ چیز کثرت اور وسعت کیا ہے؟ کثرت اور وسعت کیا ہے؟ بہت زیادہ ہے اور کنٹینیو رہتی ہے. ورنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اگر رحمت ہٹ جائے تو پھر فوراً پکڑ آ جائے، دنیا ہی ختم ہو جائے فوراً. تو انشاءاللہ تو دیکھیں گے دوام مانے کنٹینیو، دائم سے ورڈ بنا ہے، دائمن قرآن میں آتا ہے. دائمہ قرآن میں جنت میں ہمیشہ رہیں گے والے آیت میں آپ دیکھیں گی دائم، اسی سے دوام ورڈ ہے. اردو بھی آ گئی، عربی بھی الحمدللہ آپ کو سمجھ میں آ گئی. تو جو یہ بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ بہت زیادہ وسیع ہے. حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں. ٹھیک. ان میں سے ایک رحمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنات، انسان اور جو جانور ہیں، کیڑے مکوڑے، سبھی پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سبھی کے لیے نازل کر دی ہے. اسی وجہ سے ہم لوگ ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے پر مہربانیاں کرتے ہیں. جو جنگلی جانور ہیں وہ اپنے بچوں کو پالتے ہیں. شیر بھی اپنا بچہ پیدا کرتا ہے، بھوکا ہوتا ہے تو کھا نہیں لیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک رحمت نازل فرمائی ہے اور پوری دنیا میں وہ بانٹ دی ہے. تو یہ جو ماں اتنا رحم کر رہی ہے اپنے بچوں پر، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی 99 رحمتیں بھی اللہ تعالیٰ پاس باقی ہیں. سبحان اللہ. 1% اللہ نے جو ہمارے طرف بھیج دی ہے، اس وجہ سے ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اپنے بچوں کو مرے جا رہے ہیں، اور یہ ہے وہ ہے. تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ 99 یعنی 100% جب اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرماتے ہیں تو وہ کتنا رحم کرتے ہوں گے. تو قیامت کے دن وہ کتنا رحم کریں گے ہم پر. تو اسی وجہ سے ابھی جو اوپر حدیث گزری تھی نا کہ اللہ تعالیٰ کی اگر رحمت کی اصلیت کسی کو پتہ چل جائے تو وہ پھر لیٹ جائے آرام سے کہ اللہ تعالیٰ تو بہت رحم کرنے والے ہیں، اپنی رحمت سے ہمیں پار کر دیں گے. لیکن اسی طرح ان کا عذاب بھی، عذاب کا ذکر پہلے آیا نا، اسی طرح ان کا عذاب بھی اتنا بڑا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہوگی اور اللہ تعالیٰ نے اس کا حساب کتاب لے لیا اور گناہوں پر گناہ معاف نہیں ہوئے تو بہت بڑی سزا ہے، کوئی برداشت نہیں کر پائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے 99 رحمتیں اپنے پاس رکھی ہیں. اور کب ہوں گی یہ بندے مومن کے لیے ہے، اور قیامت کے دن جنت کو حاصل کرنے کے لیے وہاں پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاص رحمت. تو اپنے لیے ہمیں ایسا دیکھیں اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں جب دیکھیں سفارش کرنی ہو کسی چیز کی، کوئی چیز حاصل کرنی ہو، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ تو ہم پاسبلٹیز کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں پاس ہونا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ بھئی ہم پڑھ لیں. وہ بچہ جو کہے کہ ہمیں پاس ہونا ہے وہ پڑھائی ہی نہ کرے، اور پھر اس کو وہ کہے کہ نہیں مجھے تو پاس ہونا تو ہے، تو ہم لوگ کہیں جھوٹے ہو، تمہیں مطلب پاس ہی نہیں ہونا ہے. اس کے ایکشن سے آپ کو پتہ چل جائے گا یہ سچا نہیں ہے، یہ ایسی بس باتیں کر رہا ہے. لیکن جس کو کوشش کر رہا ہوگا کہ بھئی ہمیں پاس ہونا ہے، اس کے بعد وہ کچھ پڑھ کے بس پاسنگ مارکس پہ پاس ہو گیا، تو ہمیں پتہ چلا کہ اس نے کچھ محنتیں کی اور پھر جا کے اس کو یہ چیز. تو ہم کم سے کم اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سچے تو دکھائیں کہ کچھ تو محنت کریں، کچھ جو اللہ کا حکم ہے اس کو تو مانیں. پھر امید رکھیں کہ میرا رب اب جو ہے اپنی استطاعت کے طور پر میں نے اتنی کوششیں کی، اب میرے اللہ جو ہے وہ مجھے اپنی رحمت سے معاف فرما دیں گے. تو جو یہ مثال ہے نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنا، یہ بالکل اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی حدیث یہ ثابت نہیں ہے. ٹھیک.
تو اس میں پھر آپ کو 70 ماؤں والا پارٹ جو ہے، یہ کبھی بھی آپ اگر ذکر کریں تو اس طرح سے نہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے وغیرہ، یہ ثابت نہیں ہے کہیں سے۔ آپ اس طرح سے کہہ سکتی ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ماں سے بھی زیادہ، کیونکہ ہمیں سب سے زیادہ رحم کس کا دکھ رہا ہوتا ہے؟ اپنی ماں سے زیادہ رحم کرنے والا نہیں دکھا۔ باپ بھی بہت رحم کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن اس کے اوپر بھی ماں کی رحمت ہوتی ہے، صحیح؟ تو ہم یہ مثال ضرور دے سکتے ہیں، یہ مثال ہو سکتی ہے۔ اور اسی طرح یہ کہاوت بن گئی ہے لوگ کہتے ہوئے کہ جیسے ایسا کہتے ہیں ان سے 100 دفعہ کہا تھا، ان سے 70 دفعہ کہا تھا، انہیں اس طرح کی بات کہتے ہیں نا ہم لوگ۔ تو یہ کہتے کہتے ایسا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ 70 ماہوں سے بھی، تو یہ کوئی حدیث نہیں ہے، اور اب ہم اس طرح کے الفاظ نہیں کہیں گے کہ 70 ماہ۔ جیسا کہ یہ حدیث ہمیں ملی کہ 1% اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی جو ہے وہ رحمت نازل فرمائی ہے، باقی 99 رحمتیں ابھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ہیں۔ پھر آپ دیکھیں جو ابھی اس کے اوپر شیئر کیا ہوا ہے، بہترین چیز ہے، اس کو مین پوائنٹ اس میں سے آپ نکال کے اپنے پاس لکھیے گا، بتانے کے لیے بہت بہترین چیز ہے۔ کیا؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت پانے کے طریقے۔ اور ہم نے دیکھا کہ اللہ کی رحمت ہمیں حاصل کرنی ہے، اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ رحمت ہمیں اللہ کی حاصل کرنی ہے۔ تو اور قرآن میں کہاں کہاں پہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت محسنین کے لیے خاص ہے۔ محسنین، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ محسنین کون ہوتے ہیں؟ یہاں پہ لکھا ہوا ہے محسن یعنی نیکوکار۔ نیکوکار، نیکی کرنے والا جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو محسن کہتے ہیں، اور پھر اللہ کی رحمت اس کے قریب ہوتی ہے جو نیکیاں کرتا ہے بہت زیادہ۔ تو جب ہم سے کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ اللہ کی اللہ کی طرف اگر ہمیں بڑھنا ہے، کوئی پریشانی آ گئی، کوئی تکلیف آ گئی، تو کیا کرنا ہے؟ کیا کا عمل ملا اس میں؟ ہمیں کیا کرنے کا کام ملا؟ نیکی کے کام بڑھا لینا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں ہم اپنی پریشانی میں پڑے ہیں، تم کہہ رہی ہو کہ قرآن پڑھو، تم کہہ رہی ہو کہ صدقے کرنے لگو، تم یہ کرو۔ اب پتہ چلا نا، نیکی کے کام بڑھانے سے اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے قریب ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت نیکوکاروں کے قریب ہے۔ تو سبحان اللہ، اللہ کی رحمت پانے کے لیے ہمیں کیا کرنا؟ پتہ چلا کہ ہمیں نیکیاں بڑھا لینی ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں پہ ایک حدیث لکھی ہوئی ہے، الرحمون یرحم الرحمن تبارک و تعالی۔ ایک منٹ پاز کرتے ہیں، ابھی کنٹینیو کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو اس کے کیا ہے؟ رحم کرنے والوں پر رحمان رحم فرماتے ہیں، تم جو زمین پر ہیں ان پر رحم کرو، تو جو آسمان والا ہے وہ تم پر رحم فرمائے گا۔ تو اگر ہمیں اللہ کی رحمت چاہیے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس حدیث سے کیا پتہ چلا؟ دوسروں پر رحم کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ دوسروں کے ساتھ رحم کا معاملہ کیجئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے ساتھ رحم کا معاملہ کریں گے۔ ہم دوسروں کے ساتھ اگر ہم اور کس کے ساتھ کرنی ہے اچھے سے ہمیں حسن سلوک؟ جو ہمارے ساتھ نہیں کر رہا ہے، کیونکہ جب ہم کسی کے ساتھ اچھائی کر رہے ہو، تو جب کوئی ہمارے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے اور ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں تو یہ تو عدل ہو گیا، صحیح؟ کہ بھئی اس نے اچھے سے کیا تھا، آپ نے اچھے سے کر دیا۔ اصل معاملہ، اصل چیکنگ تو وہاں پر آئے گی کہ اس نے آپ کے ساتھ برا کیا، لیکن آپ اس کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتے ہوئے آپ اچھا سلوک کر رہی ہیں۔ یہ بڑا مشکل پارٹ ہے نا؟ چلیں اللہ ہم سب کو توفیق دے اس کی، ورنہ ہم اسی بہن کے ساتھ، اسی بھائی کے ساتھ اچھے بنتے ہیں جو ہمارے ساتھ اچھا بنتا ہے۔ جہاں انہی نے کچھ خرابیاں، کمیاں کر دی تو ہم پھر اس سے برے ہم بن کے دکھا لیتے ہیں، صحیح؟ کہ ہمیں بھی جواب دینا آتا ہے، نعوذ باللہ۔ تو جب ہم دوسروں پہ رحم کریں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم پہ رحم کریں گے۔ یہ ایک پوائنٹ ہمیں ملا۔ تو یہ پوائنٹ آپ کو یاد رکھنے ہوں گے کہ اللہ کی رحمت پانے کے طریقے انشاءاللہ چاہے دیکھ کے ہی بتائیں، آیتیں حدیثیں نہیں بتائیں، لیکن پوائنٹ آپ کو یاد، نیکوکاروں کے ساتھ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، رحم کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح جو ہے آپ کا پوائنٹ ملا کہ قرآن
کی پیروی کرنے والوں کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت ہے۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، لعلکم تاکہ تم پہ ترحمون رحم کیا جائے۔ کیا کرنے پر؟ یہ کتاب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نازل فرمائی، مبارک برکت والی ہے، واتقوا اور اس سے تقوی اختیار کرو، اور فتبعوہ اس کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو اور تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر کیا کیا جا سکے؟ رحم کیا جائے۔ تو جو قرآن کی پیروی کرتا ہے اس پر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت خاص ہو جاتی ہے۔ ایک اور شخص تھا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا اللہ یا رسول اللہ، میں جب ایسی رحم کی بات چل رہی تھی تو اس نے کہا کہ میں بکری بھی ذبح کرتا ہوں نا تو میں اس کے اوپر بھی شفقت کرتا ہوں، یعنی اس کے اوپر بھی رحم سے اس کو اب ذبح کرنے پر کیا رحمت اور شفقت آئے گی؟ یعنی کہ ایک بکری کو دوسری بکری کے سامنے ذبح نہ کیا جائے، اور پھر اس کی چھری جو ہو ویسی ہلکی دھار کی نہ ہو کہ آپ کو کئی بار اس کو رگڑنا پڑے، بس اٹھا کے پٹک دیا۔ یہ سب آپ اگر نرمی دکھانا چاہیں تو آپ ذبح کرتے، یہ تو ذبح تو کرنا ہے نا، اللہ کی راہ میں ذبح کرنا قربان، یہ کام تو اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہوا ہے، تو اس میں بھی پیار سے اس نے کہا کہ میں اس میں بھی شفقت دکھاتا ہوں، یعنی پیار سے یہ کام میں کرتا ہوں۔ تو فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر تم بکری کے ساتھ شفقت دکھاتے ہو تو اللہ تعالیٰ بھی تم پر رحم فرمائیں گے۔ تو اللہ کی رحمت جو ہے وہ محسنوں کے قریب ہوتی ہے، تو ہمیں بھی بلی، بکری، جانور سبھی کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ نرمی اور محبت کے ساتھ اپنا معاملہ رکھنا چاہیے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث فرمایا، ایسا بندہ ناکام و نامراد ہوا جس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے لیے رحم نہیں رکھا۔ تو یہ عام سی بات ہو گئی ہے، آپ دیکھیں کہ پتھر اٹھا کے مار دینا یا کسی کوئی چیز خراب کر دینا، اور پھر بچہ ایسا کر دیتا تو ہم لوگ بھی ارے کتنا شرارتی، ہنس کے آگے۔ یہ بڑی چیز ہے کہ اگر دل میں انسانیت کے لیے رحم نہیں ڈالا تو وہ ناکام اور نامراد ہوا وہ بندہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک دوسرے پر رحم کرنے والا بنائے۔ پھر اسی طرح جس کے دل میں انسانیت کے لیے رحم نہیں وہ ناکام ہے، اور پھر تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ رحمت پانے والے کام کرتے رہنا چاہیے۔ اور اسی طرح پتہ چلا چوتھا پوائنٹ یہاں پہ لکھا، قرآن کو غور و فکر سے سننے والے پر رحم ہوتا ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن کی قرأت ہو تو فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، اس کو سنو، وَأَنصِتُوا اور خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم پر رحم کیا جائے، شاید کہ تم پر رحم، تاکہ یا شاید کی ایسے اس کی میننگ آ رہی ہوتی ہے۔ تو قرآن کی تلاوت سننے سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی، لعلکم ترحمون۔ ابھی آپ کو یہاں پہ آیتوں کے ساتھ الحمدللہ ملا ہوا ہے پوائنٹ، کوئی شک و شبہ نہیں کہ اب کیوں ہم نے یہاں پہ پچھلی بار دیکھیں ہم نے ساری حدیثیں وغیرہ نہیں ڈالی تھیں، اب کی بار ہم نے کیوں ڈالی ہیں؟ تاکہ عمل کرنے میں اور آسانی رہے۔ تو پچھلی بار کے کچھ حدیثیں آپ کو نکال کے لانی ہے، ٹھیک ہے ٹیچرز تھوڑا سا ایکٹیو رہیں۔ کچھ ایسی ہم نے پچھلی بار بھی کہا تھا، کچھ دعائیں یا کچھ ایسی حدیثیں جو کہ پوائنٹ وہاں پہ لکھے ہوئے ہیں، اس میں سے کچھ دعائیں آپ لوگ نکال کے کریں کہ ہاں بھائی ہم اس وقت اللہ کی حمد کرتے ہیں، تو حمد میں آپ کی وہ چیزیں جو ایکٹیو ہونے کے لیے کہا گیا، محبت، تعظیم، یہ سب ایکٹیو ہو رہا ہے اس وقت یا نہیں ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا ہے تو اس کو جگائیں اور کریں، ٹھیک۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ جب قرآن لگا ہو تو خاموشی سے اس کو سننا ہے اور اس کے اوپر غور و فکر کرنا ہے۔ فی الحال صرف غور و فکر کرنا، خاموشی سے سننے والے پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ تو کیا کیا ہم نے سیکھا اس آیت میں؟ اللہ تعالیٰ بہت ہی مہربان ہے، یہ سیکھا نا؟ ہاں چلیں، سیکھے والے پوائنٹ بھی یہاں پہ ہم نے نہیں ڈالے، مگر ڈال دیتے، چلے نہیں ڈالے ہیں تو آپ لوگ لکھیں اپنے پاس کہ اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے۔ تو پھر جب اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، اور یہ بھی سیکھا کہ ہمیں بھی مہربانیاں کرنے کا حکم ملا ہے، صحیح کہا نا کہ اپنے بندے پر ناکام نامراد ہے وہ بندہ جس پہ انسانیت کے لیے رحم نہیں ہے۔ پھر اگر ہمیں اللہ کی رحمت چاہیے تو تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا، صحیح۔ تو دوسروں پر رحم کرنا ہے، یہ پوائنٹ ہمیں پتہ چلا۔ پھر قرآن کو غور سے سننا ہے اور قرآن کی پیروی کرنا، جو ابھی اس میں پوائنٹ نکلے تو وہی اگر آپ یاد رکھیں گی اس آیت کے بدلے تو انشاءاللہ یاد رہے گا۔ چلیں آگے آیت ہے اب ہماری مالک یوم الدین۔ تو مالک جو ہے وہ
قرآن میں 2 طرح سے ثابت ہے، 10 قرأت پوری نازل ہوئی ہیں اور سب کی سب صحیح ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گی کہ کبھی آپ سنیں گی کہ ملکی یوم الدین یہ قرأت ہوگی، کبھی مالکی، ہمارے پاس زیادہ تر مالکی یوم الدین ہے، ملکی شاید آپ نے کبھی سنا ہو یا نہ سنا ہو، تو کبھی اگر ہم نے نہ سنا ہو تو پھر آپ کہیں یہ نہ کہیں کہ پھر یہ غلط پڑھ رہے ہیں۔ تو اب الحمدللہ پتہ چل گیا ہے کہ مالکی بھی ہے اور ملکی بھی روایت سے ثابت ہے، لیکن جس قرأت میں ملکی پڑھا جاتا ہے اسی میں پڑھیں گے، ٹھیک؟ تو انشاءاللہ اس کے معنی کیا ہے؟ بدلے کے دن کا مالک، بدلے کے دین جو ہے وہ دین اسلام کے لیے بھی آ رہا ہوتا ہے، اور یعنی عمل کے لیے بھی آ رہا ہوتا ہے، جو ہم عمل کر رہے ہیں وہ، اور عمل کی جزا کے لیے بھی میننگ اس کی آتی ہے، یعنی کہ جو ہمیں بدلہ ملے گا۔ تو یہاں پر کیا مراد ہے؟ یوم الدین سے مراد ہے کہ وہ دن جس دن جزا سزا کا معاملہ ہوگا، بدلہ دیا جائے گا اس کے مالک۔ تو آپ دیکھیں چوتھا پوائنٹ ہمیں ملا کہ الحمدللہ کہنے کا۔ اب آپ کہیں کہ بدلے کے دن کا مالک اگر کوئی اور ہوتا، چلیں آپ جس کے اوپر بہت ٹرسٹ کرتی ہیں، آپ کی ماں ہوتی، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سب کی مائیں جو ہیں وہ سب کا فیصلہ کریں گی، وہ آج حساب کتاب کریں گی، کیسا جاتا معاملہ؟ کبھی ہم نے کیا ہوتا ہے اور آپ اپنی ماں کو بتاتی سمجھاتی رہ جائیں کہ بھئی یہ تھا، یہ معاملہ تھا، وہ کہنے ہی سامنے تو یہ دکھ رہا، نہیں مانتے، کیونکہ ان کو اتنا علم نہیں ہے، ان کے پاس نہ اتنی طاقتیں ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ مثال نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر مثال سے اوپر ہیں، کوئی مثال لیس کمثلہ شیء۔ تو یہ ہماری عقل کے لیے ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو کتنا برا ہوتا۔ تو الحمدللہ کہ اس دن کے مالک بھی اللہ ہیں، اس دن کوئی کچھ نہیں کہہ سکے گا، رحمان ہیں، رحیم ہیں، بدلے کے دن کے مالک ہیں۔ تو اپنی یہ صفت پھر یہاں پہ بیان ہو رہی ہے۔ مالک اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ 2 طرح سے پھر اس کو ہم لوگ سمجھیں گے کہ وہ قیامت کے دن کے مالک ہیں، اور دین کے معنی جیسا کہ ابھی ہم لوگ نے دیکھ لیا کہ عمل یا پھر عمل کا بدلہ۔ کہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحمان اور رحیم کی بات آئی، اور اس کے بعد پھر مالک ہونے کی بات آئی۔ کبھی کوئی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس کو کسی چیز، وہ اس چیز کا مالک ہوتا ہے بس، اور چاہ کے بھی وہ اپنا اتنا زیادہ یعنی مہربان نہیں ہوتا، اور اس کے اندر بس اس کی ملکیت ہوتی ہے۔ لیکن کبھی کوئی چیز، کوئی بہت زیادہ کیئرنگ کائنڈ ہوتا ہے تو وہ اس چیز کا مالک نہیں ہوتا، وہ چاہ کر بھی کسی کی مدد نہیں کر پا رہا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ مہربان بھی ہیں کیونکہ رحمان ہے نا، صحیح، اور پھر مالک بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے ہر چیز کے، اور پھر وہ جس کو دل چاہے، کیونکہ وہ مہربان ہے، اپنی رحمت سے آپ دیکھیں کیا کیا چیزیں اللہ نے ہمیں دی ہوئی ہیں، صحیح۔ تو یہ دونوں صفاتیں الحمدللہ مالک ہونے کے ساتھ ساتھ یہاں پر آ گئی۔ جیسا کہ ہم لوگوں نے بات کی کہ مالک اور ملک دونوں ہوگا، تو اب اس کو آپ یہ نہیں کہیے گا کہ یہ غلط لکھا ہوا ہے۔ تو کچھ قاری اس کو ملک یوم الدین پڑھتے ہیں اور کچھ مالک یوم الدین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانی کریں، ہو سکے تو انشاءاللہ کنیکشن جو ہے وہ اور اچھا انٹرنیٹ کا دیکھ کے کر لیں تھوڑی دیر کے لیے، تو پھر یا پھر ریکارڈنگ سننا ہوتی ہے اگر کسی کا کنیکشن ویک ہے اور آواز کلیئر نہیں آ رہی ہے۔ ابن القیم کہتے ہیں کہ ملک اور مالک میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ مالک وہ ہوتا ہے جو فعل کے ساتھ تصرف کرتا ہے۔ مالک یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ یہی لکھا ہوا ہے نا کہ جو فعل کے ساتھ تصرف کرے۔ فعل کے ساتھ تصرف، یہ ورڈز کیا ہیں سمجھ لیں اچھے سے، اپنے پاس لکھیں۔ فعل مانے کرنا ہوتا ہے، یعنی کہ وہ کر رہا ہوتا ہے، وہ اپنے کام خود کر رہا ہوتا ہے کہ بھئی میں اس چیز کا مالک ہوں، یعنی خود جو کرنا چاہے کرے، یہ ہوتا ہے فعل کے ساتھ تصرف۔ تو جو وہ خود ہم اس چیز کے مالک ہیں، ہماری مرضی ہے، ہم اس گھر کے مالک ہیں، جیسے دل چاہ رہے ہیں اس کو یہاں سے توڑوا دیں، اس کو ایسا بنوا دیں وغیرہ، یہ ہو گیا مالک ہونا صرف، ٹھیک۔ اب ملک کیا ہوتا ہے؟ جو کہ یہ کام بھی کروا سکتا ہے کہ بھئی یہ میرا گھر ہے، وہ مالک بھی ہوتا ہے اور ملک بھی ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ ساری کی ساری مالک یوم الدین میں دونوں چیزیں الحمدللہ آ رہی ہوتی ہیں۔ جیسا کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے، آپ دیکھیں اسکرین پہ کہ فعل کے ساتھ تصرف کرنا، یعنی خود جو چاہے اپنی چیز کے ساتھ کرے، وہ اس چیز کے مالک ہیں۔
لیکن ملک کیا ہوتے ہیں؟ وہ فعل اور حکم دونوں کے ساتھ تصرف کرتے ہیں، یعنی کہ جو مرضی آئے وہ اپنے چیز میں کریں بھی، دنیا اللہ کی ہے، جیسی مرضی ہے اللہ تعالیٰ اس کو اللہ تعالیٰ نے اسے بنایا ہے، جیسی ان کی مرضی تھی وہ اس کے مالک ہیں۔ پھر اس کے اندر ملک ہونے کی وجہ سے اب بادشاہی بھی ان کی چل رہی ہے، اب حکم بھی ان کا چل رہا ہے، کیونکہ وہ بادشاہ بھی ہیں، صحیح؟ تو یہ مالک و مالک میں اگر آپ کہیں، لیکن اگر آپ مالک یوم الدین کہتے ہیں تب بھی یہ دونوں صفاتیں اس کے اندر آتی ہیں، اور ملک یوم الدین پڑھتے ہیں تب بھی یہ دونوں مالک و ملک اسی کے اندر آتا ہے، تبھی تو دونوں قرأتوں میں ثابت ہے، یعنی کہ دو معنی آپ اس کی تفسیر میں سمجھ سکتی۔ مالک یعنی وہ جو خود چاہے اپنی چیز کے اوپر کرے کہ میں اس کا مالک ہوں، میرا گھر، میری گاڑی، جب دل چاہے چلاؤں، جب دل چاہے بیٹھوں، جو مرضی ہے کروں۔ لیکن ملک جب دل چاہے اپنی چیز کو یوز کرے اور دوسروں کو حکم بھی دے کہ تمہیں بھی ایسا کرنا ہے، تو وہ ہوتے ہیں بادشاہ۔ سبحان اللہ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر ایک کے بادشاہ ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اوکے، تو یہ پھر انشاءاللہ آپ نے سمجھ لیا کہ کس طرح سے آرڈر بھی کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ سورۃ الانفطار میں ہم لوگ نے پڑھا ہے وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ۔ اور آپ کو کیا پتا کہ بدلے کا دن کیا ہے؟ پھر آپ کو کیا پتا کہ بدلے کا دن کیا ہے؟ یعنی یوم الدین کیا ہے، اس کی تفسیر خود قرآن فرما رہے ہیں۔ تو ایک چیز ہم لوگ کو اور یاد رکھنی چاہیے کہ جب قرآن کی تفسیر کر رہا ہو تو وہ سب سے بہترین ہوتی ہے، اور اس کا حصہ ہمیں اچھے سے سمجھنا چاہیے۔ تو یہاں پہ قرآن مجید میں کیا مطلب بتایا گیا کہ قرآن مجید میں یوم الدین کا مطلب بتایا گیا ہے کہ وہ بدلے کا دن ہے جس دن کوئی شخص کسی شخص کے کچھ کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کے کوئی کام نہیں آئے گا، ساری کے سارے حکم، فیصلہ، سارے کا سارا اختیار، یعنی کر پانے کا کام اس دن کس کا ہوگا؟ والامر یومئذ للہ، اور اس دن سارے کے سارے حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہوں گے۔ تو ہمیں پھر اس دن کے لیے تیاری کرنی ہے کہ جس دن کوئی ہمارے کام نہیں آئے گا، اور سارے کے ساری چیزوں جو ہیں وہ ہمیں اپنی طرف سے ہی یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہی ملنے والی ہیں، تو صرف انہی کی عبادت، انہی کے کہنے ماننے چاہیے۔ کبھی دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ بہت اچھی بھلائی کریں، کچھ بہت اچھا اس کے ساتھ کریں، لیکن وہ آپ کے ساتھ زیادتی پہ زیادتی ہی کرتے چلے جا رہا ہوتا ہے۔ کبھی بالکل بھی کچھ ہوتے ہیں، کافی سارے لوگوں سے ہمیں پڑتا ہے۔ ہم کبھی اپنے بچوں سے بھی آپ دیکھیں کہ امید لگائے ہوتے ہیں کہ ہم اتنا اتنا ان کو پڑھا رہے ہیں، لکھا رہے ہیں، لیکن کیا بچے پلٹ کے ہمیں اس طرح کا کر کے دے رہے ہوتے ہیں؟ نہیں دیتے، صحیح بات تک کہنا تک نہیں مان رہے ہوتے۔ تو اب ہمارے پھر کیا فکر ہونی چاہیے؟ کیا ایک یہاں پہ بہت سکون کی بات ملی کہ ہمیں صبر کرنا ہے، اس کا بدلہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں ملے گا۔ پریشانی کی ایک جو چیز تھی وہ ہمارے اندر سے ختم ہو گئی کہ ہر چیز، پھر یہ غم بھی ہمارا دور ہو جائے گا کہ یہاں پر ہم نے ان کے ساتھ اتنا کیا، یہاں پہ کچھ نہیں ملا، کہاں ملے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا اس کا بدلہ ضرور ضرور مل جائے گا، کیونکہ وہ ہیں اس دن کے مالک۔ ہمیشہ آپ کتنے سالوں تک کسی کے اوپر احسان کرتے رہیں، لیکن وہ پلٹ کر آپ کو ایک شکریہ تک نہیں کہہ رہے ہوتے ہیں، تو پھر آپ کیا کریں؟ صبر کریں اور اپنا معاملہ اس کے ساتھ اسی طرح کا رکھتے رہیں، اور پھر انشاءاللہ اللہ کے پاس ہمیں ملے گا اس چیز کا پورا۔ پھر جب وہاں ملے گا تو اس کے لیے ہم اتنا خوش ہوں گے اور خواہش کریں گے کہ کاش یہاں ہم نے کچھ لیا ہی نہ ہوتا، سارا کے سارا ہمیں وہی ملتا، تو ہم اس بات پہ بہت راضی ہوتے۔ آج تو ہم روتے ہیں نا کہ میرا حق ہے، نہیں دے رہے، میں نے ان کے ساتھ یہ کیا، اب وہ میرے ساتھ یہ کر رہی ہیں وغیرہ، تو یہ تکلیف بھی ہماری ختم ہو جاتی ہے جب ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں کہ مالک یوم الدین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن کے مالک ہیں، اور ہر چیز کا بدلہ وہاں ملنے والا ہے۔ آپ اچھائی کریں گی، کہیں ضائع نہیں ہوگی، اللہ کے یہاں مل کے رہے گی۔ پھر دیکھیں کہ دنیا میں بڑے بڑے لوگوں نے بادشاہ ہونے کے دعوے کیے ہوئے ہیں، اور
اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات کو اپنا کہا، فرعون نے کہا کہ وہ انا ربکم العلیٰ، نمرود نے کہا کہ انا احیی و امید، میں زندہ کرتا ہوں، میں مارتا ہوں۔ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے وہ بلائیں گے۔ کہاں ہے وہ بادشاہ جو اپنے آپ کو یہ سمجھتے تھے؟ تو پھر ایک اور خوشخبری کہ ایک نیکی کا بدلہ کتنا ہوگا؟ 10 گنا، اور برائی کا بدلہ اتنا ہی ہوگا جتنی برائی ہے۔ تو سبحان اللہ، 10 گنا، اور حدیث میں آتا ہے 700 گنا بڑھ کر بھی ہو جا سکتا ہے، صحیح، اور اس سے زیادہ بھی، کبھی تو اور بھی زیادہ آیا ہوا ہے قرآن کئی جگہوں پہ، صحیح۔ تو الحمدللہ یہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت، اور پھر جب وہاں بدلہ ملے گا تو اتنا بڑھ چڑھ کر۔ پھر ابھی الحمدللہ کیا کیا باتیں ہمیں اس میں سیکھنے مل رہی ہیں کہ ایک دن آنے والا ہے جس میں انسانوں کو ان کے کیے کی جزا سزا ملے گی، اس دن پر ایمان لانا ضروری ہے، ٹھیک۔ اس آیت سے ہمیں کیا مین چیز معلوم پتہ چلی کہ وہ دن آنے والا ہے جس میں سب کو بدلہ ملے گا اپنے اپنے کاموں کا، اور اس دن پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ یہ جملہ یہاں پہ کیوں لکھا ہوا ہے؟ کیونکہ آپ دیکھیں، کیا آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ قیامت آئے گی، ایسا آپ کو ایمان ہے، یقین ہے؟ تو آپ کہیں گے ہاں جی، ہمیں یقین ہے کہ قیامت آئے گی۔ اچھا، صرف زبان سے کہنا اور عمل سے کرنا، کیونکہ جب ہم دین میں داخل ہوتے ہیں تو ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ہم گواہی دے رہے ہیں، یعنی ہمیں زبان سے گواہی دینی پڑتی ہے اور پھر کام کر کے دکھانا پڑتا ہے۔ تو صرف زبان سے کہہ دینا کہ ہاں بھئی قیامت آئے گی، لیکن کام تو سارے ہمارے ایسے ہوں کہ جب دل چاہے جس کا چوری کر رہے ہیں، جس کا حق مار رہے ہیں، جس کا اور اللہ کا کوئی کہنا مان کے نہیں دے رہے، کوئی جو حکم ملے ہیں سب کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، یہاں تک کہ قرآن کو سمجھا پڑھا بھی نہیں ہے کہ اللہ نے کہا کیا ہے، اس کی بھی ضرورت نہیں سمجھی ہم نے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم قیامت پہ ایمان رکھتے ہیں۔ تو دراصل گھما پھرا کے جھوٹ بولنے والوں میں ہم شامل ہوتے ہیں۔ اگر ہمیں اپنے آپ کو سچا اس بات پر یقین کرنا ہے کہ اس دن پر ہمیں ایمان لانا ضروری ہے، تو ہمیں 100% کرنی چاہیے، لیکن 100% ابھی ہم نہیں کر رہے ہیں تو کچھ پرسنٹ تو دکھائیں کہ ہاں بھئی ہم اللہ کا خوف رکھتے ہیں، ہم ڈرتے ہیں، ہم ہم سود نہیں لے رہے، ہم نمازیں نہیں چھوڑ رہے۔ آپ دیکھیں فجر ہم کتنی آسانی سے چھوڑ دیتے ہیں، یا اس کا وقت بدل لیا ہے۔ اللہ نے تو کہا تھا کہ اتنے بجے پڑھو، لیکن ہم نے اس کا وقت بدل لیا ہے۔ پھر زکوٰۃ دو، اس میں کتنے بہانے کرنے لگے ہیں۔ وہ کسی علماء نے کہہ دیا کہ وہ جو زیور پہنے ہوئے پہ اس پہ نہیں دینی ہے، لیکن پھر وہ حدیثیں کہاں گئی؟ آپ احتیاطاً دے لیں کہ بھئی وہ حدیثیں بھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا زیور دیکھ کے پہنے ہوئے تھی نا وہ عورت، اس نے کہا کہ تم اس ایک بچی کو پہنائے ہوئے تھی، ایک خود پہنے ہوئے تھی، اس نے کہا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی انگوٹھی جو ہے وہ اتار دی تھی کہ اسی اس کے اوپر کہ ان سے پوچھا تھا کہ اس کی زکوٰۃ دی، پہنے ہوئے کے بارے میں پوچھا، تو اللہ کا تو ہم، لیکن بہانے مل جائیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہوئے ہیں، تو ضروری ہے کہ آپ پھر اس کے اوپر عمل کریں۔ عمل جب تک نہیں کریں گے ہم سچے نہیں ہوں گے۔ پھر اگر کوئی اس پر ایمان نہیں لاتا تو دنیا میں جتنے بھی اچھے کام کر لے اس کا کوئی بھی بدلہ اسے وہاں نہیں ملے گا۔ یہ پوائنٹ بھی اس میں ہمیں بڑا ہے، سمجھنے میں آ رہا ہے، کیونکہ ابھی ہم نے دیکھا کہ ہم گھما پھرا کے جھوٹوں میں شامل ہو رہے ہیں۔ تو اللہ نہ کرے کہ اگر ہمارا ایمان پکا مضبوط نہیں ہے کہ مرنا ہے، وہ پھر فوراً جواب دینا ہے کہ یہ کیا کر کے آئی ہو، یہ دیکھو یہ تمہاری کتاب ہے، اس میں یہ تم نے یہ کیا کیا ہے بتاؤ۔ اب جب کیا تم وہاں نہیں گئی تھی، تو پوری پکچر چلا کے اللہ تعالیٰ دکھا دیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ یہاں ہمارے ہاتھوں میں اتنی چھوٹی سی اسکرین پہ موبائل پہ بچہ کہاں بیٹھا ہے، کینیڈا، امریکہ، کہاں کہاں ہے، وہاں سے بیٹھا کیا کر رہا ہے، اور ریکارڈ کر کے بھیج دیا چاہے تو ہم 10 بار دیں، تو اللہ تعالیٰ نہیں دکھا سکتے ہمیں؟ وہاں بھی پتہ نہیں وہ کیسی کتاب ہوگی، ڈیجیٹل کتاب ہوگی یا لکھی ہوئی تو ہوگی ہی، ساتھ میں اللہ تعالیٰ اسے پلے کر کے دکھانا چاہیں تو دکھا سکتے ہیں، قادر ہے، دکھا لیں گے اللہ تعالیٰ۔ اگر اللہ تعالیٰ دکھا لیں کہ دیکھو یہ تم کیا کر رہی تھی، پھر ہم کیا جواب دیں گے؟ تو اللہ توفیق دے کہ ہم بچنے والوں میں شامل ہوں، اور اگر یہ ایمان نہیں ہے کہ مرنا ہے اور جواب دینا ہے، کیا ہم جب گناہ کے کام کر رہے ہوتے ہیں کہاں دھیان ہوتا ہے؟ مرنا ہے، اس بات کا جواب دینا ہے، اس بات کے اوپر ہم نے دھیان دیا ہوا ہوتا ہے۔ اگر تھوڑا بھی دھیان آئے تو بہت آسانی سے ہم چھوڑتے جائیں گے۔ بہت جلدی ہی مرنا ہے، یہ بات بھی ہم بار بار کہتے رہتے ہیں، ہمیشہ ہر کلاس میں زیادہ تر کہتے ہیں۔ تو
زندگی کی امید رکھنی چاہیے، اور زندگی کی امید کیوں رکھیں کہ ہمیں زندگی ملے اور ہم اللہ کی خوب عبادت کریں۔ اسی لیے زندگی ملی ہوئی ہے کہ اللہ کو راضی کر لیں۔ لیکن ہم اگر زندگی ملے اور ابھی ہم تو وہاں گھومنے نہیں گئے ہیں، اور ہم نے تو ابھی شادی میں اور پارٹیوں میں یہ والے فنکشنز نہیں رکھے ہیں اور گیدرنگ، اور اگر یہ خواہشیں ہیں تو وہ ختم نہیں ہوں گی، پوری نہیں ہوں گی۔ اور آپ دیکھیں کہ بہت کم عمر میں جلدی ہی جلدی لوگ چلے جا رہے ہیں، بچہ ہو، بڑا ہو، ٹین ایج ہو، کوئی بھی ہو۔ اور بہانے لوگ بتاتے ہیں وہ کرونا کا انجیکشن لگانے سے ہارٹ اٹیک آ رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے آ رہے ہیں، اس کی وجہ کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ اللہ کی مرضی ہے، جس نے جتنی لکھ دی گئی تھی اتنے پہ ہی جانا ہے۔ تو یہاں مسلمان کے لیے کچھ نہیں ہے، پھر بھی آپ دیکھیں بہت کچھ ہے۔ کیا ہم پنجروں میں رہ رہے ہیں؟ کیا ہم نعمتیں نہیں حاصل کر رہے؟ کیا ہم خوش نہیں ہوتے؟ کیا ہم دعوتوں میں نہیں جاتے؟ کیا ہمارے والدین ہم سے محبت، کیا چیز کی کمی ہے؟ پھر بھی اس سے بہت زیادہ آخرت میں ہے۔ تو ایک بندے نے، ایک کافر تھا، اس نے سنا اور کہا کہ تم لوگ تو کہتے، ایک بہت اچھے صحابہ کو دیکھا، یعنی کہ بالکل ویل سیٹل، بہت اچھے امیر یا اس طرح کے تھے۔ تو اس نے کہا کہ تم تو کہتے ہو کہ دنیا میں مومنوں کے لیے دنیا نہیں ہے، اور وہ غریب تھا، کافروں کے لیے ہے، تو میں تو بہت غریب ہوں اور تم تو بڑے اچھے حال میں ہو۔ تو اس نے کہا کہ میں جو اللہ نے مجھے بتا دیا ہے، میں اس نظریے سے یہ بات میں نے سمجھی ہوئی ہے کہ جو جنت میں ملے گا اس کے لحاظ سے مجھے یہاں کچھ نہیں ملا ہوا ہے، وہاں بہت بڑی نعمت ملنے، اور کافروں کو بھی جو ابھی یہ سانس لے رہا ہے، زمین پہ بیٹھا ہے، تو جو جہنم میں اسے ملے گا اس لحاظ سے ابھی تمہارے اوپر کچھ بھی نہیں گزر رہا ہے، تو تم بہت اچھی حالت میں ہو، آگ میں تو نہیں ہو، ابھی تو فی الحال بہت اچھی حالت میں، اس لیے وہ جنت اس کو دنیا ہی خیر خیر لگ رہی ہوگی، اور آخرت میں ہم لوگوں کے لیے بہت زیادہ ہوگا۔ اللہ کرے کہ ہم سب اس میں شامل ہوں، تو ہمارے ایمان اتنے اعلیٰ ہو جائیں کہ ہم گناہوں سے بچنے والے بن جائیں، اللہ کی کہنا سننے والے بن جائیں۔ تو انشاءاللہ پھر ہم اس پوائنٹ پہ بھی، انسان کو چاہیے کہ اس دن کے لیے عمل کرے، وہاں کے لیے کام کرے، آخرت کمانے کے لیے۔ تو ہمیں دنیا کے لیے ایفرٹس ہوں، چلیں دوسروں سے مانگ مانگ کے تو نہیں کھانا ہے، تو دنیا میں بھی پڑھیں لکھیں کمائیں، لیکن اس کے اوپر جو ایفرٹ آئیں وہ ہمارے کس لیے ہوں؟ آخرت کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ برابر کے بھی اگر ہم دیں تب بھی چلیں، ایک طرح کا عدل ہوگا، لیکن ہم نے تو دنیا کی پڑھائی کو ہی سارا ٹائم دیا ہوا، بچوں کو مار پیٹ کے ٹیوشن سبھی کچھ، وہ کس لیے ہے؟ دنیا پڑھ لو، صحیح؟ آخرت کے لیے ارے بچہ تھک گیا ہے، وہ ایگزام ہے، آج نہیں ہوا تو کل ہو جائے گا، اٹس اوکے، یہ سال نکل گیا تو کیا ہوا، اگلا سال، لیکن دنیا کا ایک سال خراب ہو جائے، آپ دیکھیں پورا خاندان تانا دے گا۔ تو ہمیں اپنے گریبانوں میں جا کے دیکھنا ہے کہ ہم برابر کر رہے ہیں کیا، مطلب دنیا اور آخرت دونوں کا، تبھی بھی ہمیں تھوڑا سا سکون ہونا چاہیے کہ بھئی ہم برابر کر رہے ہیں، ہم سے ابھی اوپر نہیں ہو رہا تو ہم برابر، اگر ہم نیچے کر رہے ہیں نیچے ہی کر رہے ہیں، صحیح؟ دنیا کا کلاس، دین کا کلاس بس 2 دن کا لگا ہے، اس میں بھی دیکھیں گے، اگر بہت ٹف پڑا تو چھوڑ دیں گے، ایسی نیتوں سے ہیں لوگ کہ اگر بہت مشکل ہوا تو چھوڑ دیں گے، ایسا نہ کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ ہم کو بتائے گا، مشکلات کم کر دیں گے، آپ کا ایگزام میں جو ہوگا جیسا بھی ہوگا، لیکن انشاءاللہ جتنا کہا جا رہا ہے ریٹن میں بھی کیجیے، اور محنت کیجیے، یہ آپ کی اپنی آخرت کے لیے ہے، یہ جنت جانے کا سبب بنے گا، ٹھیک ہے؟ دنیا میں آپ فیل بھی ہو جائیں، 10 بار بھی فیل ہوں، لیکن آخرت میں یہ انشاءاللہ آپ کے کام آئے گا، اور اللہ کو راضی کرنے میں کام آئے گا۔ تو ایک حصہ جیسا کہ جو حدیث تھی نا ہم لوگوں کی، وہ حدیث بھی ڈھونڈ کے انشاءاللہ انگلش میں ہے، ٹیچر آسیہ آپ کے پاس تھی، وہ انگلش والا پارٹ آپ بھیج دیں گروپ پر، اور کسی کے پاس اردو میں بھی ہو تو وہ بھی نکال کے گروپ پہ ڈال دے، کہ جس جی میں میم والی حدیث انشاءاللہ۔ تھی نا کہ 2 حصوں میں ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جب اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں ایک ایک آیت کا، وہ والی حدیث، تو اس میں یہاں تک 4 پارٹ تھے، تو وہ ایک حصہ کمپلیٹ ہوتا ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف کی ہے، 4 وجہیں پھر یہاں پہ ہمیں پتہ چل گئیں جو ابھی ہم نے شروع میں ڈسکس کی تھی، کہ وہ رب ہیں، اس وجہ سے اللہ کی حمد ہے، وہ رحمان ہے، اس وجہ سے اللہ کی حمد ہے، وہ رحیم ہے، اس لیے اللہ کی حمد ہے، وہ ہی ہمارے مالک ہیں، اس لیے الحمدللہ اللہ کی حمد ہے۔ آپ دیکھیں ابھی تک اگر کوئی آپ کو بتاتا کہ بھئی یہ شخص تمہارا مالک ہے تو عجیب سی فیلنگ آتی، صحیح؟ کہ بھئی کیوں ہم کو برابر ہونا چاہیے تھا ہم اور اس کے، کیونکہ وہ انسان تھا، اس کی اور ہماری طاقتیں ایک جیسی تھیں، تو وہ جب ہمارا مالک بنتا ہے تو ہمیں اچھا نہیں لگتا، ہمیں لگتا ہے کہ بھئی ہم خود اپنے مالک ہو نا، کسی کو غلام بننا پسند نہیں آتا، لیکن عبد، اللہ کا عبد بننا اب آپ کو اچھا لگ رہا ہے کہ نہیں، کہ میرے مالک اللہ تعالیٰ ہیں، کیونکہ وہ دینے والے ہیں، وہی تصرف کرنے والے ہیں، وہی لینے والے ہیں، وہ رحم کرنے والے، وہ فیصلہ کرنے والے، وہ معاف کرنے والے، وہ سبھی کچھ ہیں،
تو ہمیں بس تھوڑے سے ایفرٹ دکھانے ہیں، پھر یہ ساری چیزیں کیونکہ 99 رحمتیں اللہ پاس ابھی باقی ہیں، 100% رحم کرنے والے ہیں وہ۔ ایک انہوں نے دنیا میں بھیجی جس کی مثال ہے کہ جنگلی جانور بھی اپنے بچے کو پالتا ہے۔ ہماری ماں ہم سے کتنی رحمت کا معاملہ کرتی ہے، تو یہ 1% ہے، تو 99 100% والے اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے رحمت حاصل کرنے والے کام انشاءاللہ اب ہم لوگ شروع کر دیں گے، عمل میں وہ چاروں جو پیچھے حدیثیں گزری ہیں انشاءاللہ اس کو لے کے آئیں گے۔ چلے ہماری 5ویں آیت، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ استاذہ اس کے ورڈ ٹو ورڈ میننگ نہیں لکھوائیں گے؟ اچھا ابھی اس سے پہلے کے لکھے ہوئے تھے مالک یوم الدین کے؟ نہیں، اس کے نہیں لکھوائے ہیں ابھی۔ اوکے چلے ہم لوگ پھر وہ شروع کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر یاد دلانے کے لیے۔ اور آ جاتے ہیں ہم لوگ واٹس ایپ پر، تھوڑا سا ہائی لائٹ کر دیں اوپر جو بھیجا گیا تھا کہاں پر ہے، تاکہ لوگوں کو ادھر دیکھنے میں آسانی ہو۔ جیسے کہ ہم ڈاٹ بھیج دیتے ہیں نا، ٹیچر میں سے بھیج دے۔ اوکے چلیں واٹس ایپ پر دیکھتے ہیں۔ پہلے مالکی، الحمدللہ آپ لوگوں کو بھی اچھا سمجھ میں آ گیا مالکی یوم الدین کا بھی، تو لیکن ورڈ ٹو ورڈ لکھنا پہلے ضروری ہے، اور پھر اس کو ورڈ کو سمجھ لیں، ورڈ بائی ورڈ میننگ، کیونکہ آپ لوگوں کو سنانی ہوتی ہے نا۔ تو کہاں پر ہے، کہاں پر ہے ڈاٹ بھیجا تھا اس دن، وہاں پر ہے۔ جی ہاں اوپر والے میں ہی ہے جس میں ہم نے ڈاٹ بھیجا تھا۔ چلیں پھر سے ہم نے ڈاٹ بھیج دیا، وہی کھولیں جس میں سے آپ دیکھیں گے کہ الرحمن الرحیم، پھر اس کے نیچے آئیے مالک یوم الدین۔ مالک کا لکھیے، مالک ہی لکھ سکتے ہیں، اونر لکھ لیں یا بادشاہ بھی لکھ سکتی ہیں۔ ابھی آپ نے 2 میننگ سمجھے نا، آپ جو آسانی سے یاد ہو، اگر کوئی بادشاہ کہے گا تب بھی صحیح ہے، کوئی صرف مالک کہے گا تب بھی صحیح ہے۔ روٹ ورڈ کیا ہے؟ میم لام کاف، روٹ لیٹرز اس کے میم لام کاف۔ اب یہ ملک سے بنا ہوا ہے، صحیح، ملکیت سے بھی آپ کو میننگ یاد ہوئی جا رہی ہے کہ کسی چیز کی کوئی مالک ہوتا ہے کسی چیز کا، اس کی ملکیت میں ہوتا ہے، یعنی اس کے انڈر میں ہوتا ہے، وہ اس کا اونر ہوتا ہے۔ تو یہ سارے پھر روٹ ورڈ جو ہے الحمدللہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہے۔ یوم، یوم مانے دن، اور اس کا روٹ ورڈ بھی بہت آسان ہے۔ روٹ لیٹرز موسٹلی اسی ورڈ میں آپ کو نظر آئیں گے سوائے الف یا واو کے، وہ جو ہیں وہ بیمار لیٹر کہلائے جاتے ہیں۔ یہ جیسے کہ اسم میں تھا نا، سین میم واو آ گیا تھا، واو کہیں سے آ گیا تھا جبکہ وہاں پر تھا نہیں، تو آپ کو آگے سم مو یا اس طرح کے اور بھی ورڈ ملیں گے جو کہ سین میم واو اس کے اندر ہوگا، تو آپ کو یاد آ جائے گا اچھا اسم میں میں نے سین میم واو اس کا روٹ یاد کیا تھا، تو اس کے معنی بھی نام سے ریلیٹڈ اس ورڈ کی میننگ نکلے گی۔ تو جب آپ کو ورڈ کی روٹ یعنی کس بیس پر یہ بنے ہوئے ہیں وہ آپ کو پتہ چل جائے گا، پھر آپ اس کا فارمولا، جا رہا ہوں، جاؤں گا، جاتا ہوں، جانا جانا، یعنی جا پتہ چل گیا آپ کو، تو اب اس میں جاتا جانا جو بھی آتا جائے گا وہ آپ کو پتہ چلتا جائے گا کسی بھی لینگویج میں۔ اسی طرح سے یہ روٹ ہیں جو کہ آپ کو پھر پتہ چل جائیں گے۔ یوم یا واو میم سے بنا ہوا ہے، الحمدللہ اس کا بیمار لیٹر ثابت رہا، یعنی کہ واو آیا ہے اور چینج نہیں ہوا، ورنہ یہ یاد کرنے کے لیے بڑی مشکلیں پیدا کرتے ہیں۔ اسی طرح یومن دن ہوتا ہے ہمارے ہر اردو زبان میں بھی اس کو یوز کرتے ہیں۔ الدین، دین ابھی ہم نے ایکسپلین کیا تھا، دین بدلے کو بھی کہتے ہیں، اور یہاں پہ آپ چاہے سلیش ڈال کے لکھ سکتی ہیں کہ عمل کو بھی کہتے ہیں، اسی لیے دین اسلام یعنی جو ہم عمل کر رہے ہوتے ہیں وہی دین اسلام پھر بن رہا ہوتا ہے۔ تو دیکھیں اب دین اسلام بھی ہمارا پورا نہیں اتر رہا کیونکہ ہم پورے کتنے عمل کر رہے ہیں، اچھا خاصے تو جانے ہی نہیں ہیں، جو جانے بھی ہیں تو وہ آپا باجی امی اور دادی انہی نے بتایا ہوا ہے، پڑھ لکھ کے نہیں سیکھا ہمیں، دین کو سیکھنا ہے۔ اللہ نے حکم دیا کہ اس کو سیکھو، فَعْلَم کے الفاظ آئے ہیں کہ پہلے علم حاصل کرو پھر اس کے بعد عمل کرو۔ تو یہ شریعت کا علم جو ہے وہ آپ کے اوپر اس کا حکم کیا بنتا ہے؟ مرضی ہے، آپ کی مرضی، آپ کا دل چاہ رہا تھا آپ نے تفسیر جوائن کر لیا، یا کمپلسری ہے، کمپلسری ہے، لکھیں شریعت کا علم حاصل، دنیا کا علم حاصل کرنا ہر ایک کو کمپلسری ہے نہیں، لیکن وہاں ہم لوگ کمپلسری حاصل ہی کر رہے ہیں کیونکہ وہ 60 سال کی جو زندگی جینا ہے اس میں لوگ کیا کہیں گے، اس میں پھر ہم بچہ کمائے گا کیسے اور کیا، نہ ہی کمائے، لیڑ کے جی لیں گے صحیح، گزر جائے گی زندگی، جو نہیں گزرنے والی وہ آخرت ہے۔ تو یہ کمپلسری چیز ابھی آپ ایک کر رہی ہیں، اللہ کا کرم ہے
کہ سکھانے کا توفیق دے دی اللہ نے، سیکھنے کی توفیق دے دی اللہ نے، تو ہر کام کے لیے اللہ کا حمد اور شکر الحمدللہ، عزت کے ساتھ اور محبت کے ساتھ۔ چل دین، دین بدلہ لکھ لیں خالی اور سلیش ڈال کے عمل بھی لکھ سکتے ہیں آپ۔ مالک یوم الدین، پھر آپ جملے میں کیا لکھیں گی؟ بدلے کے دن کا مالک ہے، یعنی یہ بھی لکھ سکتی ہیں قیامت کے بدلے کا دن کون سا؟ قیامت کا دن کہلاتا ہے نا، قیامت کے دن کا مالک۔ بدلے کا دن اگر آپ یاد کریں گی تو آپ کو دین کی میننگ بھی اچھے سے یاد رہے گی، صحیح، آسان ہے۔ اس کے بعد دوبارہ بھیجا گیا تھا جو کہ آپ کا نیچے اترتی آئی ہے، ہم اس کو بھی ہائی لائٹ کرے دے رہے ہیں، اب یہاں سے دیکھنا ہے ہم لوگوں کو، ٹھیک ہے؟ جو ہم نے ڈاٹ بھیجا ہے وہاں سے دیکھیے انشاءاللہ۔ اردو میں بھی یہ حدیث بھیج دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ اسٹاف میں سے یہ کام کریں گے جو بھی ہیں، یہ والی حدیث نکال کے چاہے تو آپ اسٹاف پہ بھیجیے، پھر وہاں پہ کنفرم کر لیں گے اور پھر ادھر ڈال دی جائے گی کیونکہ ابھی انگلش میں آئی ہے۔ اوکے، سورۃ الفاتحہ کا آیت نمبر 5، ایاکا، ایا کا جو ہے اس میں اٹیچ کیا ہوا ہے۔ اردو میں جب عربی میں جب آپ کو تمہاری کسی بھی ناؤن کے ساتھ کہنا ہو تمہاری کتاب، تو ہندی میں تو ہم لوگ اپنے میں کتاب کتاب ہی رہ رہی ہوتی ہے، اور اس کے آگے ہماری، تمہاری، میری، یہ سب اٹیچ کرتے جا رہے ہوتے ہیں، ضمیر، پروناؤنس، اٹیچ پروناؤن کہلاتے ہیں یہ۔ تو عربی میں کیا ہوتا ہے کہ کتاب تو کتاب رہے گی، لیکن اس کے اینڈ میں پھر کچھ یوز کر لیتے ہیں، کتابوں کا اگر لگائیں گے فتح کے ساتھ تو یعنی کہ تمہارا، تمہاری کتاب، آدمی سے بات کر رہے ہیں۔ کتاب کی اگر کہیں گے تو اس کا مطلب آپ لڑکی سے کہہ رہی ہیں کہ تمہاری کتاب۔ اچھا، رب کی کتاب کے علاوہ آپ رب پہ اس کے سمجھے، ربو کا، ربو کی، یا پھر ربی، صرف یا لگایا آگے، ربی، اس کے معنی ہوتے ہیں میری کتاب۔ انشاءاللہ دھیرے دھیرے یہ چیزیں بھی ہم لوگ سیکھتے جائیں گے۔ تو آج کا آیا ہے، کوشش کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں کہاں اٹیچ ہو سکتا ہے، اس کو ہم لوگ سمجھیں گے۔ ایا میں کا اٹیچ ہے، آپ تھوڑا سا لائن ڈال کے اس کو سیپریٹ کر لیجئے، الگ الگ ورڈ سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اور ایا صرف کے لیے آ رہا ہوتا ہے، صرف آپ کی، تو ایا کا معنی صرف آپ کی۔ آپ یہاں پہ پھر اللہ کے لیے آیا ہے، صرف تیری لکھا ہوتا ہے بہت سی جگہ پہ، ٹھیک؟ تو صرف آپ کی۔ نعبدو، اس میں نون جو ہے وہ پریزنٹ کر رہا ہے ہم، اور عین با دال جو ہے وہ اس کا روٹ ورڈ ہے، جو کہ نون آگے آیا ہوا ہے وہ گرامر کی وجہ سے لگا ہوا ہے، جس کی میننگ نکل رہی ہے کہ ہم عبادت کرتے ہیں۔ عین با دال مانے عبادت، سے بنا ہوا روٹ ورڈ ہے عبادت، اللہ کا شکر کہ اردو میں بھی ہوتا ہے، تو عین با دال آپ کو پتہ چل گیا عبادہ عبادت سے ریلیٹڈ ہے، تو پھر آپ کو یاد آ گیا کہ ہم عبادت کرتے ہیں۔ دھیرے دھیرے یہ بھی لینا ہم لوگ سیکھیں گے کہ آگے نون لگا ہوا ہے تو پھر ہم عبادت کرتے ہیں آئے گا۔ اگر اب کئی بار آپ کو تا لگا ہوا ملے گا، یا لگا ہوا ملے گا، یعبدو، تعبدو، اس کی کیا میننگ ہے، تو وہ بھی انشاءاللہ دھیرے دھیرے چارٹ بنا کے آپ کو دیا جائے گا۔ آج صرف اس کی میننگ لکھیں، اور تھوڑا سا آپ کے دھیان میں آ گیا کہ اس میں نون کچھ ہے جو کہ ایڈ کیا ہوا ہے اور اپنی میننگ رکھتا ہے، ٹھیک؟ تو تیری ہی صرف ہم عبادت کرتے ہیں، یا آپ کی ہی صرف ہم عبادت کرتے ہیں، اور کا سیم ورڈ ہی ہے، واو مانے اور، کا صرف آپ سے ہی، نستعین، اس میں نون سین تا یہ سب ایڈ کیا ہوا ورڈ ہے، اور جو روٹ اس کے لیٹر ہیں وہ عین واو نون، عون۔ اب دیکھیں وہاں پہ یا آیا تھا، یہ بیمار لیٹر والا ہے، الف یا واو آپس میں چینج ہوتے رہتے ہیں، تو اس کے روٹ لیٹر میں کیا آیا ہوا ہے کہ وہ عین واو اور یا نون ہے۔ تو عون مانے کبھی آپ نے سنا ہو اردو کا ورڈ استعانت، استعانت، استعانت مانے ہوتا ہے مدد مانگنا، ٹھیک؟ تو اب اور بھی کچھ ایسے ورڈ ہوتے ہیں جو کہ جس میں روٹ یہی ہوگا عین واو نون، اور میننگ مدد 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 ہی آئے گی، تو عین واو نون سے ریلیٹڈ اگر آئے گا تو اچھا ایک پارٹ اور سیکھیں کہ کسی بھی آگے روٹ ورڈ کے آگے اگر آپ الف سین تا، نون سین تا، ایسے یعنی سین تا وغیرہ دیکھتی ہیں تو اس کے مانگنا، اس کی میننگ ہوتی ہے کہ مانگنا، وہ چیز مانگنا، جیسے کہ استغفار، الف سین تا آگے ایڈ ہے اور پھر بیچ میں روٹ ورڈ کیا ہے؟ غین فارا، غفرا، تو آپ کیا مانگ رہی ہیں؟ مغفرت مانگ رہی ہیں۔ استعاذہ ورڈ سیکھا تھا ابھی ہم لوگوں نے،
صحیح؟ استعاذہ ورڈ سیکھا تھا، استعاذہ کیا تھا؟ اعوذ باللہ تھا، یعنی اس میں بھی آپ دیکھیں اعوذ تھا، کیا تھا؟ مدد طلب کرنا، نہیں اس میں اعوذ ہے، اس کا ہوتا ہے پناہ طلب کرنا، اور عون مانے ہوتا ہے مدد، تو مدد طلب کرنا، تو طلب کرنا کہاں سے آ رہا ہے؟ الف سین تا، نون سین تا، یہ ساری چیزیں آگے ایڈ کی بھی ہوں گی۔ اگر نون سین تا ہے تو ہم سب مدد طلب کریں، الف سین تا ہے تو میں طلب کر رہی ہوں۔ انشاءاللہ دھیرے دھیرے گرامر کو تھوڑا سا اسکپ کرتے جائیں، سنیں ضرور لیکن سنتے سنتے آپ کو آتا جائے گا۔ تو عون معنی ہوتا ہے مدد، اور آگے جو یہ سین اور تا یہ سب ایڈ ہے، اس کا مطلب ہے چاہنا، طلب کرنا، مانگنا۔ تو آ، استعاذہ میں بھی، استعانہ میں ہم مدد طلب کرتے ہیں، استعاذہ میں کہ ہم لوگ کیا طلب کرتے ہیں؟ وہ طلب کرتے ہیں اللہ کی پناہ۔ اوکے، تو اس کی میننگ پوری کیا بن رہی ہے کہ ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ ہم کہاں سے آیا؟ نون سے آیا ہے۔ طلب کہاں سے آیا؟ سین تا سے آیا۔ پھر روٹ ورڈ کیا ہے؟ عین، واو اور نون، مدد۔ اگر آپ اسے کھول کھول کے ورڈ سیکھ لیں گی نا، اب آپ کو استعانت اور استعاذہ اور یہ سارے ابھی ہم نے استغفار آپ کو بتایا، کتنا اچھے سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہاں اس میں بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم مغفرت مانگ رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ آگے الف سین تھا ایڈ کیا تھا، اور روٹ ورڈ تھا غفر، غفر مانے ہوتا ہے مغفرت کرنا۔ اسی طرح سے اور جس میں بھی آپ لگاتی جائیں گی تو وہ سیم یہ ہوتے ہیں فارمولا، یہ کہلاتے ہیں صیغے، فارمولا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی میننگ ہم صرف آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ آپ کے بجائے اردو میں تیری تیری لکھا ہوتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس لیے لکھا ہوا ہے کہ تاکہ صرف ایک کلیئر ہو جائے، کہ صرف ایک، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں تعظیماً اپنے آپ کو ہم کہا ہے، ہم پیدا کرتے ہیں، ہم کرتے ہیں۔ تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے آپ کو ہم کہہ رہے ہیں، میں پیدا کرتا ہوں کے ساتھ ساتھ ہم بھی کہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، تو ہمیں بھی پھر عزت کا صیغہ جو ہے طریقہ جو ہے وہ یوز کرنا چاہیے، اور کوشش کریں کہ آپ کی کہیں کہ ہم صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں اور صرف آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ ٹھیک، ہم لوگوں کی لاسٹ آیت رہ گئی ہے بس، اور پھر انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں یہ کمپلیٹ ہو جائے گی۔ اگر آگے بڑھ سکے تو آگے بڑھیں گے، نہیں تو سورۃ الفاتحہ کو ہی انشاءاللہ۔ فاتحہ کتاب ام الکتاب تھی، اور عظیم سورہ تھی، اور یعنی کہ اس لیے اتنا ٹائم لیا، اور شروع میں ہم سبھی نے اس کو اچھے سے، اور بھی کافی چیزیں علم کے بارے میں فضیلتیں، اور ابھی بھی ہم نے کیوں سیکھ رہے ہیں، آج پھر سے اس کو ریپیٹ کرنا پڑا، تو اس وجہ سے ہم لوگوں کا کلاس سلو جا رہا ہے، لیکن الحمدللہ عمل، اگر ایک ایک بھی کوئی کام کا عمل بڑا ہے آپ کے اندر، کہ بھئی آپ کو بسم اللہ کی اہمیت پتہ چل گئی، آپ کو حمد کی اہمیت پتہ چل گئی، آپ کو رب کون ہے، مالک کون ہے، اتنی ساری چیزیں اگر کوئی پوچھے تو آپ ڈیٹیل میں بتا سکیں، تو انف ہے، جیت ہے۔ سلو ہونا ہماری جو ہے وہ اس میں کامیابی ہی ہے انشاءاللہ۔ 10 منٹ رہتے ہیں انشاءاللہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے، پھر آپ یہاں پہ کر لیں، ہم صرف آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں، اور عبادت کو اب ہمیں ورڈ آیا ہے، عبادت کو سمجھنا پڑے گا۔ تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنے بڑے ہیں، اتنے بڑے رب ہیں، ہر تعریف کے قابل ہیں، تو اب ہمیں کیا کرنے کا کام بنا؟ اب ہمارے کرنے کے کام شروع ہو رہے ہیں، صحیح؟ ہمیں کیا حکم ملا؟ تو ہمیں بھی ان کے آگے جھک جانا ہے۔ کیسے؟ محبت سے، تعظیم سے۔ جب بھی آپ کوئی ڈیفینیشن یاد کریں گے تو آپ یہ وہ 2 ورڈ اس میں کنٹینیو چلتے چلے جائیں گے، صحیح؟ اس دن بھی کسی نے معبود پوچھا تھا، ہم نے پوچھا تھا تو انہوں نے یہ محبت اور تعظیم ورڈ نہیں ایڈ کیا ہوا تھا، تو یہ کریکشن تھا۔ اس کو پھر آپ نے حمد دیکھی، یعنی تعریف بھی دیکھی، محبت اور تعظیم کے ساتھ تعریف۔ اسی طرح آپ نے ابھی آج کے کلاس میں جو سیکھا کہ کسی کے آگے جھک جانا، یا کسی کے، یہ ساری چیزیں بھی محبت اور تعظیم کے ساتھ تھی، تو اس میں پھر آتی ہیں۔ تو عبادت خالی دیکھ لیں گے، اسی کو ریپیٹ کر کے پھر نیا کلاس نیکسٹ شروع کریں گے۔ آج اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے رب ہیں، جس نے ہمیں پیدا کیا، وہ خالق مالک جس نے ہم پر رحم کیا، اور ہمیں ہمارے گناہوں کے باوجود ہمیں دے رہے ہیں، اور جس کی طرف ہمیں لوٹ کے جانا ہے، اور وہاں ہمارے لیے بدلہ بھی پھر وہ دیں گے۔ اتنا سب ابھی ہم لوگوں نے سیکھا نا، اور ہم پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ لا ظلم اليوم، یعنی
کچھ بھی ظلم نہیں ہوگا اس دن۔ تو پھر دل چاہتا ہے نا کہ جب اتنے عظیم رب ہیں ہمارے، اتنے پیارے، اتنے رحم کرنے والے ہمارے رب ہیں، تو ہم اس کے آگے جھک جائیں، اس کی عبادت کریں۔ اس کے اوپر ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کی جو تربیت بنائی ہوئی ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی انسان کو پیدا کیا ہے کہ اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ کسی کے آگے جھکے۔ اگر کوئی نہیں ملتا تو وہ کسی کو محبوب بنا لیتا ہے، اس سے اتنا پیار کرتا ہے کہ وہ جو کہے، جو الٹا سیدھا اس کے آگے، اس کے لیے جینا، اس کے لیے مرنا، اس کے لیے۔ آپ نے تو یہ شعر و شاعری گانوں وغیرہ میں سنا ہوا ہے، صحیح؟ تو یہ انسانی فطرت ہے۔ اگر اللہ کی طرف دل نہیں لگائیں گے تو کہیں اور لگائے گا بندہ پھر، کیونکہ یہ اس کی فطرت میں ہے، وہ کسی کو ٹوٹ کر چاہ رہا ہوتا ہے، یہ اگر نہیں پورا ہو اس کے اندر تو وہ کہیں اور بھٹکنے نکل جاتا ہے۔ تو ہم نے اپنے رب کی، آج دیکھیں آپ نے اپنے رب کو اتنی گہرائی سے پہچانا، تو سب سے زیادہ محبت، یہ اللہ کا حق بھی ہے کہ سب سے زیادہ محبت اللہ سے کی جائے۔ اتنی محبت کسی سے کیوں، اور کوئی ہے اتنا مہربان، اتنا رحم کرنے والا، اتنی بار معاف کرنے والا؟ آپ ماں سے بھی 10 بار گناہ کر کے، بار بار غلطی کر کے معافی مانگے نا، ایک دن وہ بھی ایسی ٹیڑھی نظر سے آپ کو دیکھ ہی لے گی۔ یہ کیا بات ہے، کتنا کرو گی؟ صحیح؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے خوش ہوتے ہیں کہ جیسے کہ کھویا ہوا واپس آ جائے اگر بندہ توبہ کرتا ہے، اتنا خوش ہوتے ہیں کہ کوئی بچھڑا ہوا اس کو، جیسے کہ اللہ نہ کرے ہمارے بھائی بہن کوئی بیٹا کہیں کھو جائے اور پھر ہمیں ملے تو ہمیں کتنی خوشی ہوگی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتے ہیں کہ یہ بندہ گناہ کی طرف نکل گیا تھا، آج یہ توبہ کر کے میری طرف واپس آیا، تو اللہ کو خوش کریں۔ تو ہم صرف اللہ سے ہی مدد مانگتے ہیں، اور دو چیزیں اس کے اندر لے کے چلیں گے۔ تو سب سے پہلے کیا آیا ہے؟ ایاک نعبد، صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں۔ بات کیسے شروع ہو رہی ہے؟ بات اس جملے کو عربی میں حصر کا جملہ کہتے ہیں، ہا سین را، حصر۔ حصر کے معنی ہوتے ہیں کوئی چیز بندھ جائے، یعنی کہ ایسے بھی تو ہو سکتا تھا کہ ہم آپ کی عبادت، ہم صرف آپ کی عبادت، صرف آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی صرف آپ کی ہی ہم عبادت کرتے ہیں، وہ سب پہلے آ رہا ہے اور یہ بعد میں آ رہا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ پھر اب حصر آ گیا، یعنی کہ اب بند گئی بات، کہ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ کے علاوہ ہم کسی اور کی عبادت نہیں کرتے ہیں، ٹھیک؟ تو پھر ادھر ادھر نکل جانا مزاروں پہ یا کسی اور سے، کہیں سے بھی کہیں سوچنا کہ کسی اور کی عبادت کرنا۔ عبادت کیسے ہو جاتی ہے کسی اور کی؟ چلیں اس کو سمجھیں گے۔ عبادت اللہ تعالیٰ کی ورڈ کی میننگ کیا لکھی ہے کہ عبادت کہتے ہیں تذلل اور خضوع کو۔ اردو میں بھی ہم نے لکھ دیا ہے تذلل اور خضوع، یعنی کہ انکساری۔ انکساری کیا ہوتا ہے؟ عاجزی اور انکساری، یہاں پہ نہیں لکھا ہوا ہے، لکھیں عاجزی اور انکساری بھی لکھ لیجیے گا، کیونکہ یہ دونوں عربی کے الفاظ ہیں اور اردو میں بھی یوز ہوتے ہیں۔ انکساری یعنی جھکا ہوا پن، اپنے آپ کو نیچا سمجھنا، اپنے آپ کو بالکل کمتر سمجھنا، یہ ساری آتی ہے تذلل میں، انکساری میں، ٹھیک؟ اور اسی طرح خضوع میں بھی کیا آتا ہے کہ جھکا ہوا ہی آتا ہے اس کے اندر، کہ اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا کے رکھنا۔ تو اپنے آپ کو کمتر سمجھنا اور جھکا ہوا سمجھنا عاجزی کے ساتھ، یعنی کہ میں خود کچھ نہیں کر سکتی، ساری کی ساری طاقت اللہ کی ہے، یہ ساری جب چیزیں جب ہمارے اندر آتی ہیں تو اسے کہتے ہیں عاجز ہونا۔ عاجز ہونا کسے کہتے ہیں؟ جب آپ کوئی چیز نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں تب اسے اردو میں کہا جاتا ہے کہ ہم اس چیز کو کرنے سے عاجز ہیں۔ تو یہ عاجزی اپنے اندر لانا ہے کہ ہم ہر چیز سے عاجز ہیں، اللہ تعالیٰ جو کروا دیں گے وہی ہم سے ہو سکے گا۔ اچھا جی، عربی کے الفاظ آتے ہیں کہ جس راستے پر بہت دن تک لوگ چلتے رہے نا، اس راستے کو کہا جاتا ہے طریق معبد، یعنی اب وہ راستہ بن گیا ہے، وہ چلتے چلتے اب دبا ہوا، جھکا ہوا ہو گیا، روندا ہوا ہو گیا۔ تو یہ والا پارٹ اس کی ورڈ کی میننگ بن رہی ہوتی ہے کہ ٹائم ہمارا ختم ہونے کو ہے، یہیں سے انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں شروع کریں گے عبادت کے۔ پھر یہ تھے 2 ورڈ، یعنی کہ اگر عبادہ عین با دال آپ دیکھیں تو اس کے اندر جھکا ہوا پن اور خضوع یہ چیز آئے گی۔ اور عبادت کے اصطلاحی معنی، یعنی کہ اگر آپ عبادت کو اپنے لیے دیکھنا چاہیں تو کئی سارے اس کے میننگ بن رہے ہوتے ہیں۔ تو جیسا کہ ایک تفسیر میں آتا ہے کہ کسی کو غیبی طاقتوں کا مالک سمجھ کر، یعنی کہ یہ سمجھنا کہ یہ غیب کے کام کر سکتا ہے، یعنی کہ جو چیزیں آپ کو نہیں معلوم وہ اس کو معلوم ہے، کسی کو ایسی طاقت کا مالک سمجھ کر اس سے انتہائی درجے کی محبت کے ساتھ، یعنی بہت زیادہ محبت کے ساتھ اور
اس کے سامنے عاجزی اور ذلت کے ساتھ جھک جانا. تو کسی کے آگے اگر یہ فیلنگ آئے تو ایکچولی وہ عبادت ہے. اسی لیے دیکھیے ہاتھ باندھ کے جا کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم وہاں دعا نہیں مانگ رہے تھے، ہم صرف وہاں سر جھکائے ہاتھ باندھے کھڑے تھے. یہ اتنی تعظیم کس کے لیے ہے؟ صرف اور صرف اللہ کے لیے. تو آپ نے عبادت کے معنی پھر یہاں پہ کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ کسی کو غیبی طاقتوں کا مالک سمجھ کر اس کے انتہائی درجے کی محبت کے ساتھ اس کے سامنے عاجزی اور ذلت کے ساتھ جھک جانا. اور دوسرا پوائنٹ دیکھتے ہیں کیا لکھا ہوا ہے. امام ابن تیمیہ کا یہ قول ہے کہ ہر وہ کام جسے اللہ تعالیٰ پسند کرے اور اس سے راضی ہوں، وہ اقوال ہوں یا افعال ہوں، یعنی کہ آپ منہ سے بولیں، اقوال قول کو کہتے ہیں، منہ سے بولیں ہمارے بولنے کی چیزوں، یا افعال ہو، فعل کرنے کو کہتے ہیں، جو کہ یہاں نیچے ہم نے پھر آپ کے قسمیں جو کہ علماء نے ڈیوائڈ کی ہوئی ہیں عبادت کی، وہ بنائے لکھ دیے ہیں الحمدللہ، تاکہ آپ کو آسانی ہو لکھنے، آپ کے نوٹس بنانے. تو چاہے وہ باطن ہو چاہے ظاہر ہو، یعنی کہ آپ سامنے کسی کو کہہ کے کریں، یا آپ کے اندر اندر وہ چیزیں چل رہی ہوں، جیسے کہ آپ اللہ سے ڈرتے ہیں، یہ اندر چلتی ہے نا، آپ اللہ سے خوف رکھتے ہیں، یہ عبادت کیا ہے؟ یہ ہمارے اندر چل رہی ہے. تو یہ اندرونی چیزیں چاہے وہ بولنے کی ہوں یا کرنے کی ہوں، اور باہری چیزیں چاہے وہ بولنے کی ہوں یا کرنے کی ہوں، جیسے کہ ہم نماز وغیرہ پڑھتے ہیں، نیچے ڈیوائڈ کی ہوئی ہیں ساری. تو پھر ایک اور جگہ نیکی کا ہر کام عبادت ہے، یہ بھی عبادت کی ڈیفینیشن ہے. اس میں سے آپ جو پہلی والی ہے اس کو بھی اچھے سے یاد رکھیں، اور عاجزی اور انکساری یہ ورڈ بھی یاد رکھیے گا کہ کسی کے ساتھ اگر اتنی زیادہ محبت ہو جائے کسی کے ساتھ تو اصل میں ہم اس کی عبادت کرنے شروع ہو جاتے ہیں. اتنی کوئی بھی لیول ان ساری چیزوں میں کسی سے اتنی، آپ دیکھیں نیچے کیا کیا دکھ رہا ہے، امید، کسی سے اتنی زیادہ امید ہو جائے اللہ کی امید سے زیادہ، تو اس کا مطلب ہم کسی اور پہ اب کہیں اور شروع ہو گئے ہیں. کسی سے اتنی زیادہ محبت ہو جائے اللہ سے زیادہ، تو اس کا مطلب اب ڈیوائیڈ ہونا شروع ہو گیا ہے، کہیں اور عبادتیں شروع ہو رہی ہیں. تو چلیں اس کو عبادت کو اور اچھے سے سمجھیں گے انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں. اور آج ہم نے دیکھا کہ ہمیں صرف اور اللہ کی عبادت کرنی ہے اور اللہ سے ہی مدد مانگنی ہے انشاءاللہ. چلیں کچھ پوچھنا ہے تو پوچھیں. السلام علیکم استاذہ. وعلیکم السلام. جی غزالہ بولیں گی پھر عائشہ. جی غزالہ بولیں. جی استاذہ، یہ قرآن کی پیروی سے کیا مراد ہے؟ مطلب اس کا کیا ڈیٹیل ہے؟ قرآن پیروی کرنا، فالو کرنا کسی چیز کو. تو اچھا. جو قرآن میں اللہ نے حکم دیا ہے اس کے اوپر آپ چلیں گی، اس کو فالو کریں گی تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت آئے گی. جی عائشہ. جزاک اللہ. میم ملک یا مالک مطلب بادشاہ، ملک مطلب بادشاہ نا، جی اور مالک مطلب جو چاہے وہ کرے. مالک یعنی کسی چیز کا مالک، یہ میں اس کا مالک ہوں، بس یہ آپ اونر ہونا کسی چیز کا. لیکن مالک آپ کہیں گی اس آیت میں یا ملک کہیں گی، یہ دونوں معنی اس میں آ جائیں گے، ٹھیک. لیکن الگ الگ اگر آپ سیکھ رہی تھیں تو اس میں آپ نے دیکھا کہ مالک کے یہ معنی ہے، ملک کے، ٹھیک. جی میم جزاک اللہ. انتم فجزاکم اللہ خیرا. اوکے، سبحانک اللہم و بحمدک جی نشہد ان لا نستغفرک و نتوب الیک. جی بشرا. جی میم، کال اور فیل کے معنی کیا ہوگا؟ قول مانے بولنا اور فعل مانے کرنا. کال یعنی کہ جو کچھ کہا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو کال کہا جائے گا، اور جو کچھ بھی انہوں نے نبی کیا صلی اللہ وہ. علیہ وسلم نے نہیں، جو آپ بھی بولتے ہیں وہ بھی قول ہے، جی ٹھیک. انشاءاللہ یہ اور ابھی آگے ہم لوگ پڑھیں گے. صرف اس ورڈ کو آپ سمجھے کہ قول اور فعل کیا ہے. فعل مانے کرنا، قول مانے بولنا. اچھا، تو میم جیسے کبھی کبھی جو بیان میں سنتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ انہوں نے کہا. جی جزاک اللہ خیر. انتم فجزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.